اندھا گھڑی ساز از ریچرڈ ڈاکنز، باب ششم، منابع اور معجزے، اوریجنز اینڈ میریکلز۔ امکان، قسمت، اتفاق، معجزہ، اس باب کے اہم موضوعات میں سے ایک معجزات کا موضوع ہے، نیز ہم ان سے کیا مراد لیتے ہیں۔ میرا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہم عام طور پر معجزات کو مافوق الفطرت خیال نہیں کرتے، بلکہ کم و بیش غیر امکانی فطری واقعات کا ایک حصہ مانتے ہیں۔ بالفاظ دیگر، معجزہ اگر واقع ہو جائے تو اس میں قسمت کا خاصا دخل ہوتا ہے۔ واقعات معجزات کے بمقابلہ فطری واقعات میں اتنی اچھی طرح ضم نہیں ہوتے۔ بعض واقع ہونے والے واقعات اتنے غیر امکانی ہوتے ہیں کہ ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم ان کے بارے میں تب تک نہیں جان سکتے جب تک کہ ہم ان کا حساب نہ لگا لیں۔ اور حساب لگانے کے لیے ہمیں لازمی طور پر یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ اس واقعے کے واقعہ ہونے کے لیے کتنا وقت یا زیادہ آسان الفاظ میں کتنے مواقع دستیاب تھے۔ لامحدود وقت یا لامحدود مواقع سے کچھ بھی ممکن ہے۔ علم فلکیات میں بڑے اعداد اور علم ارضیات میں بڑی مدتیں باہم مل کر ہمارے روزمرہ کے ان اندازوں کو اوپر نیچے کر دیتے ہیں جن سے یہ اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا متوقع ہے اور کیا معجزاتی ہے۔ میں اس مخصوص نقطہ نظر پر ایک خاص مثال کے ذریعے روشنی ڈالوں گا جو اس باب کا دوسرا اہم موضوع ہے۔ یہ مثال اس مسئلے سے متعلق ہے کہ زمین پر زندگی کی شروعات کیسے ہوئی۔ اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے میں زندگی کی ابتدا کے ایک مخصوص نظریے پر توجہ مرکوز کروں گا، اگرچہ جدید نظریات میں سے کوئی بھی مقصد کو پورا کر دیتا۔ ہم اپنی وضاحتوں میں تھوڑی بہت قسمت کی کار فرمائی تو قبول کر سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ نہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کتنی زیادہ؟ ارضیاتی وقت کی وسعت ہمیں اس سے کہیں زیادہ اتفاقات فرض کرنے کی گنجائش فراہم کرتی ہے جتنی کہ کوئی قانونی عدالت ہمیں دے سکتی ہے، تاہم اس کے بھی اپنے حدود ہیں۔ تجمیعی انتخاب زندگی کی تمام جدید وضاحتوں کی کلید ہے۔ یہ قابل قبول خوش قسمت واقعات یعنی بے ربط مغیرات کو غیر بے ربط سلسلے میں اس طرح پروتا ہے کہ اس سلسلے کے اختتام پر تیار شدہ شے واقعی انتہائی خوش قسمت ہونے کا شائبہ رکھتی ہے، جو محض اتفاق کے نتیجے میں وجود میں آنے کے لیے انتہائی غیر امکانی محسوس ہوتی ہے، خواہ اس سے اس طرح وجود میں آنے کے لیے کائنات کی اب تک کی عمر سے زیادہ طویل عرصے کا وقت دے دیا جائے۔ تجمیعی انتخاب کلید ضرور ہے، لیکن اسے شروع تو ہونا ہی تھا، اور ہم تجمیعی انتخاب کی ابتدا میں یک مرحلی اتفاق کے واقعے کو فرض کرنے کی ضرورت سے فرار اختیار حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ حیات آفریں پہلا قدم مشکل تھا، اس لیے کہ اس کے مرکز میں ایک ایسی بات ہے جو متناقض لگتی ہے۔ نقل سازی کے جس عمل کو ہم جانتے ہیں اس کے لیے پیچیدہ مشینری کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ریپلیکیز مشینی آلے کی موجودگی میں RNA کے ٹکڑے بار بار اور متقارب طور پر ایک ہی نقطے پر ارتقاء کریں گے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو معدوم ہونے کی حد تک معمولی لگتا ہے، الا یہ کہ آپ تجمیعی انتخاب کی طاقت پر غور کریں۔ لیکن اسے شروع کرنے کے لیے ہمیں اس تجمیعی انتخاب کے عمل میں تعاون کرنا پڑتا ہے۔ یہ اس وقت تک شروع نہیں ہوتا جب تک ہم کوئی عامل انگیز عامل یعنی کیٹالسٹ، مثلا سابقہ باب میں مذکور ریپلیکیز مشینی آلہ فراہم نہیں کرتے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ عمل انگیز عامل دیگر RNA سالموں کی ہدایت کے بغیر فطری طور پر اپنے آپ وجود میں آنے کا امکان نہیں رکھتے۔ DNA سال میں خلیے کی پیچیدہ مشینری میں نقل سازی کرتے ہیں، جبکہ تحریری الفاظ زیراکس کاپی کی مشینوں میں، لیکن دونوں اپنی معاون مشینری کی غیر موجودگی میں خود بخود نقل سازی کی اہلیت کے حامل نہیں لگتے۔ ایک زیراکس فوٹو کاپی مشین اپنے بلیو پرنٹس کی نقلیں بنانے کی صلاحیت تو رکھتی ہے، لیکن یہ بذات خود اپنے آپ کو وجود میں آنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ بائیومورف ایک مناسب طور پر لکھے گئے کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے فراہم کردہ ماحول میں بآسانی نقل سازی کرتے ہیں، لیکن وہ خود اپنا پروگرام نہیں لکھ سکتے یا اسے چلانے کے لیے کمپیوٹر نہیں بنا سکتے۔ نابینا گھڑی ساز کا نظریہ بہت طاقتور ہے، بشرطے کہ ہمیں نقل ساز یاور تجمیعی انتخاب کو فرض کرنے کی اجازت ہو۔
لیکن اگر نقل سازی کے لیے پیچیدہ مشینری ضروری ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پیچیدہ مشینری کے بالآخر وجود میں آنے کا واحد ذریعہ تجمیعی انتخاب ہے، تو یہاں ہمارے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یقینی طور پر جدید خلوی مشینری یعنی ڈی این اے کی نقل سازی اور پروٹین کی تالیف کے آلات ایک خاص طور پر تیار کردہ اعلیٰ مشین کی تمام خصوصیات رکھتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک درست ڈیٹا سٹوریج آلہ کی صورت میں یہ کتنا مؤثر ہے۔ اپنے انتہائی خرد پیمانے کی سطح پر یہ اتنی ہی تفصیلی اور پیچیدہ ڈیزائن کی حامل ہے جتنی کہ ایک بڑے پیمانے پر انسانی آنکھ ہے۔ جن لوگوں نے بھی مادے پر غور و فکر کیا ہے وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ انسانی آنکھ جیسا پیچیدہ آلہ یک مرحلی انتخاب کے ذریعے وجود میں نہیں آ سکتا۔ بدقسمتی سے یہی بات خلوی مشینری کے کم از کم آلات کے حصوں پر بھی صادق آتی ہے جہاں ڈی این اے اپنی نقل بناتا ہے، اور یہ بات نہ صرف ہمارے اور امیبا جیسی ترقی یافتہ مخلوق کے خلیوں پر صادق آتی ہے بلکہ بیکٹیریا اور سبز آبی الجی پر بھی پوری اترتی ہے۔ لہٰذا تجمیعی انتخاب پیچیدگی پیدا کر سکتا ہے جبکہ یک مرحلی انتخاب ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن تجمیعی انتخاب اس وقت تک کام نہیں کر سکتا جب تک کہ نقل سازی کی کم از کم مشینری اور نقل ساز قوت موجود نہ ہو۔ نقل سازی کی واحد مشینری جسے ہم جانتے ہیں وہ اتنی پیچیدہ ہوتی ہے کہ تجمیعی انتخاب کی بہت سی نسلوں کے ذریعے ہی وجود میں آ سکتی ہے۔ کچھ لوگ اسے نابینا گھڑی ساز کے مکمل نظریے میں بنیادی خامی سمجھتے ہیں۔ وہ اسے اس بات کا حتمی ثبوت سمجھتے ہیں کہ ابتدا میں کسی ڈیزائنر کا ہونا ضروری ہے جو اندھا گھڑی ساز نہیں بلکہ دور اندیش فوق الفطرت گھڑی ساز ہے، اور اس بات کے لیے دلیل دی جاتی ہے کہ بھلے ہی خالق ارتقاء کے روزمرہ واقعات کے سلسلے کو منضبط نہ کرتا ہو، بھلے ہی اس نے شیر اور بھیڑ کی کشمکش کو تشکیل نہ دیا ہو، بھلے ہی اس نے کوئی درخت نہ بنایا ہو، تاہم اس نے نقل سازی اور نقل ساز قوت کی ابتدائی مشینری، ڈی این اے اور پروٹین کی ابتدائی مشینری تو ضرور تشکیل دی ہے جس سے تجمیعی انتخاب اور اس بنا پر تمام ارتقاء ممکن ہو سکا۔ یہ واضح طور پر ایک کمزور دلیل ہے بلکہ یقینی طور پر خود شکستگی ہے۔ اس میں ہمیں جس شے کی وضاحت پیش کرنے میں دشواری ہو رہی ہے وہ منظم پیچیدگی ہے۔ بس ایک بار ہمارے لیے منظم پیچیدگی کو فرض کرنے کی گنجائش پیدا ہو جائے، خواہ یہ ڈی این اے پروٹین کے نقل ساز انجن کی منظم پیچیدگی ہی ہو، تو پھر اسے مزید منظم پیچیدگی کے پیدا کنندہ کے طور پر تسلیم کرنا نسبتاً آسان ہوگا۔ اصل میں اس کتاب کا بیشتر حصہ اسی سے متعلق ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی بھی خدا جو شعوری طور پر ڈی این اے یا پروٹین جیسی نقل ساز مشین بنانے کی اہلیت رکھتا ہے وہ کم از کم اس مشین جتنا منظم اور پیچیدہ ضرور ہوگا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا اگر ہم اسے اضافی طور پر دعائیں سننے اور گناہوں کی بخشش جیسے اعلیٰ درجے کے افعال کے قابل سمجھتے ہیں تو۔ ڈی این اے یا پروٹین مشین کی ابتدا کی وضاحت کسی فوق الفطرت ڈیزائنر کے توسط سے کرنا گویا کوئی وضاحت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس سے خود ڈیزائنر کی ابتدا کی وضاحت باقی رہ جاتی ہے۔ آپ کو کچھ ایسا کہنا پڑے گا کہ مثلاً خدا ہمیشہ سے موجود تھا، اور اگر آپ قدر سست حل چاہتے ہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈی این اے ہمیشہ سے موجود تھا یا زندگی ہمیشہ سے موجود تھی۔ ہم معجزے، بڑے غیر امکانی واقعات، تصوراتی اتفاقات اور بڑے امکانی وقوعات سے جتنا دور رہیں گے اور بڑے امکانی واقعات کو ہم جتنا زیادہ چھوٹے چھوٹے امکانی واقعات کے تجمیعی سلسلے میں توڑیں گے، عقل پسند ذہنوں کے لیے ہماری وضاحتیں اتنی ہی تسلی بخش ثابت ہوں گی۔ لیکن اس باب میں ہم استفسار کریں گے کہ کسی واحد واقعے کو کتنا غیر امکانی اور کتنا معجزاتی فرض کرنے کی گنجائش ہے۔ سراسر اتفاق اور خالص معجزاتی خوش قسمتی کا وہ سب سے بڑا واقعہ کیا ہے جسے ہمیں اپنے نظریات میں شامل کرنے کی گنجائش ہے تاکہ باوجود اس کے ہم کہہ سکیں کہ ہمارے پاس زندگی کی تسلی بخش وضاحت موجود ہے؟ اتفاق سے ایک بندر کو می تھنکس اٹ از لائک اے ویزل لکھنے کے لیے بہت زیادہ خوش قسمت ہونے کی ضرورت ہے، تاہم پھر بھی یہ قابل پیمائش ہے۔ ہم نے اس کے امکان کا حساب لگایا تھا جو تقریباً 10,000 ملین 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 ملین
یعنی 10⁻40 میں 1 تھا۔ کوئی بھی اتنے بڑے عدد کو واقعی سمجھنے یا تصور کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا ہے، اور ہم اس درجے کے غیر امکانیت کو ناممکن کے مترادف سمجھتے ہیں۔ لیکن اگرچہ ہم ان سطحوں کی غیر امکانیت کو سمجھ نہیں سکتے، پھر بھی ہمیں ان سے خوف زدہ ہو کر بھاگنا نہیں چاہیے۔ عدد 10⁻40 بہت بڑا ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اسے لکھ سکتے ہیں اور حساب کتاب میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس سے بڑے اعداد موجود ہیں۔ مثال کے طور پر 10⁻46 صرف اس سے بڑا ہے، بلکہ آپ کو 10⁻46 10⁻40 اسی سے 1 ملین مرتبہ جوڑنا پڑے گا۔ کیا ہوتا اگر ہمیں کسی طرح 10⁻46 بندروں کا گروہ مل جاتا جن میں سے ہر ایک کے پاس اپنا ٹائپ رائٹر ہوتا؟ ارے ان میں سے ایک باضابطہ طور سے لکھتا "Me thinks it is like a weasel" اور دوسرا یقینی طور پر یہ لکھتا "I think therefore I am"۔ بے شک مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنے سارے بندر جمع نہیں کر سکتے۔ اگر کائنات کا تمام مادہ بندر کے گوشت کی صورت میں بدل جاتا تب بھی ہمیں حسب ضرورت بندر دستیاب نہ ہو پاتے۔ بندر کا معجزاتی طور پر "Me thinks it is like a weasel" عددی اعتبار سے ہمارے لیے اتنا بڑا اور پیمائشی طور پر اتنا وسیع ہے کہ ہم اسے اپنے اصل حقائق سے متعلق نظریات میں شامل نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ بات ہم اس وقت تک نہیں جان سکتے تھے جب تک کہ ہم بیٹھ کر حساب نہ لگاتے۔ لہٰذا زندگی کی ابتدا کی سراسر قسمت پر مبنی کچھ ایسی سطحیں ہیں جو نہ صرف ادنیٰ انسانی قوت تخیل کے لیے بلکہ محتاط حساب کے لحاظ سے بھی بہت بڑی ہیں۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس معجزے کا کتنا حصہ فرض کرنے کی گنجائش ہے؟ اس سوال سے ہم محض اس لیے دور نہیں بھاگیں گے کہ اس میں بڑے اعداد ہیں۔ یہ ایک بالکل جائز سوال ہے، اور ہم کم از کم لکھ سکتے ہیں کہ جواب کا حساب لگانے کے لیے ہمیں کیا جاننے کی ضرورت ہوگی۔ یہاں ایک دلچسپ خیال پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے اس سوال کے جواب میں کہ ہمارے پاس کتنی خوش قسمتی کو فرض کرنے کی گنجائش موجود ہے، اس بات پر منحصر ہے کہ آیا ہمارا سیارہ واحد سیارہ ہے جس پر زندگی موجود ہے، یا پھر زندگی کائنات کے ارد گرد وافر مقدار میں موجود ہے۔ ایک چیز جسے ہم یقینی طور پر جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے اس سیارے پر زندگی ایک بار پیدا ہوئی ہے، لیکن ہم یہ بات بالکل نہیں جانتے کہ آیا کائنات میں کہیں اور بھی زندگی موجود ہے۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو۔ کچھ لوگوں نے حساب لگایا ہے کہ درج ذیل بنیادوں پر کہیں اور بھی زندگی ہو سکتی ہے۔ میں اس خامی کی نشاندہی بعد میں کروں گا۔ غالباً کائنات میں زندگی کے لیے قریب مناسب سیاروں کی تعداد 10⁻20 یعنی کہ 100 بلین ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سیارے پر زندگی وجود میں آئی ہے، لہٰذا کسی اور سیارے پر زندگی کا ہونا پوری طرح غیر امکانی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ تقریباً ناگزیر ہے کہ ان اربوں کھربوں سیاروں میں سے کم از کم چند ایک پر زندگی ہو۔ اس استدلال میں غلطی یہ ہے کہ چونکہ زندگی یہاں پر وجود میں آئی ہے، لہٰذا یہ بہت زیادہ غیر امکانی نہیں ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ اس استنتاج میں ایک مفروضہ مضمر ہے کہ زمین پر جو کچھ ہوا ہے، اس بات کا امکان ہے کہ کائنات میں کہیں اور بھی ہوا ہو، اور اسی سے سوال جنم لیتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس طرح کا شماریاتی استدلال کہ کائنات میں دوسری جگہ زندگی کا ہونا لازمی ہے کیونکہ یہاں زندگی موجود ہے، اسی بات کو مفروضے کے طور پر طے کر لیتا ہے جسے اس کو ثابت کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کائنات میں کہیں بھی زندگی کی موجودگی کا نتیجہ سراسر غلط ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ شاید یہ بات درست ہے۔ اس کا مطلب محض یہ ہے کہ جس مخصوص استدلال سے یہ نتیجہ نکلا ہے وہ کوئی استدلال ہی نہیں، یہ صرف ایک مفروضہ ہے۔ آئیے بحث کے متبادل مفروضے کو تسلیم کرتے ہیں کہ زندگی صرف ایک بار پیدا ہوئی اور وہ یہیں زمین پر تھی۔ اس مفروضے پر درج ذیل جذباتی بنیادوں پر اعتراض قائم کیا جا سکتا ہے۔ کیا یہ مفروضہ انتہائی دقیانوسی نہیں ہے؟ کیا یہ اس دور کی یاد نہیں دلاتا جب کلیسا نے یہ تعلیم دی تھی کہ ہماری زمین کائنات کا مرکز ہے اور ستارے آسمان میں روشنیوں کے کمکمے ہیں جنہیں ہماری تفریح کے لیے آویزاں کیا گیا ہے؟ یا اس سے بھی زیادہ محمل اور بے تکی بات کہ ستارے ہماری معمولی زندگیوں پر اپنا نجومیانہ اثر ڈالتے ہیں؟
یہ کہنا کتنا متکبرانہ ہے کہ کائنات میں تمام اربوں کھربوں سیاروں میں سے صرف ہماری چھوٹی سی مقامی دنیا، ہمارے چھوٹے سے مقامی شمسی نظام، ہماری چھوٹی سی مقامی کہکشاں کو ہی زندگی کے لیے منتخب کیا گیا۔ آخر کیوں؟ اس کام کے لیے ہمارے ہی سیارے کو کیوں چنا گیا؟ میں واقعی معذرت خواہ ہوں اس بات کے لیے کہ میں دل سے شکر گزار ہوں کہ ہم قرون وسطیٰ کے کلیسا کی تنگ ذہنی سے آزاد ہو گئے ہیں اور میں جدید نجومیوں کا قابل اعتنا نہیں جانتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے پیراگراف میں اپنے مقامی علاقے کے بارے میں بیان صرف ایک کھوکھلی بیان بازی ہے۔ یہ بات پوری طرح ممکن ہے کہ ہمارا سیارہ ہی وہ واحد سیارہ ہو جہاں کبھی بھی زندگی پیدا ہوئی ہو۔ نکتہ یہ ہے کہ اگر زندگی کا حامل کوئی ایک سیارہ ہی ہوتا تو وہ ہمارا ہی سیارہ ہوتا۔ اس کی ایک بہت اچھی وجہ یہ ہے کہ اس مسئلے پر ہم یہاں بحث کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اگر زندگی کی ابتدا اتنا ہی غیر امکانی واقعہ ہے جو کائنات میں صرف ایک ہی سیارے پر ہوا ہے تو یقینی طور پر وہ ہمارا ہی سیارہ ہے۔ لہٰذا ہم زمین پر زندگی ہونے کی اس حقیقت سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے ہیں کہ کسی دوسرے سیارے پر بھی زندگی پیدا ہونے کا کافی امکان ہے۔ اس طرح کا استدلال دوری استدلال یا سرکولر آرگیومنٹ ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سوال کا جواب دینا شروع کریں کہ کائنات میں کتنے سیاروں پر زندگی ہے، پہلے ہمیں زندگی کا کسی سیارے پر پیدا ہونا کتنا آسان یا دشوار ہے، اس کے لیے کچھ خود مختار دلائل درکار ہوں گے۔ لیکن ہم نے اس سوال سے آغاز نہیں کیا تھا۔ ہمارا سوال تھا، زمین پر زندگی کی ابتدا کے نظریے میں ہم کتنی قسمت کے عمل دخل کو فرض کریں۔ میں نے کہا کہ اس کا جواب اس بات پر منحصر ہے کہ آیا زندگی صرف ایک بار پیدا ہوئی ہے یا کئی بار۔ زندگی کی ابتدا کسی بے ربط طور پر چنے گئے مخصوص قسم کے سیارے پر ہوئی ہوگی، یہ امکان خواہ کتنا ہی معمولی نہ ہو، اسے ایک نام دینے سے آغاز کرتے ہیں۔ اس عدد کو ہم از خود تخلیقی امکان یا Spontaneous Generation Probability اور SGP کا نام دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنی کیمسٹری کی درسی کتابیں لے کر بیٹھیں یا اپنی لیبارٹری میں فضائی گیسوں کے قرین قیاس آمیزوں سے چنگاریاں اٹھائیں یا کسی عام سیاروی کرۂ ہوائی میں نقل ساز سالموں کے از خود پیدا ہونے کے امکانات کا حساب لگائیں تو ہم اسی SGP تک ہی پہنچیں گے۔ فرض کریں کہ SGP یا Spontaneous Generation Probability کا ہمارا سب سے اچھا اندازہ کوئی بہت ہی چھوٹا عدد ہے، مان لیجئے کہ 1/1 بلین۔ ظاہر ہے کہ یہ اتنا چھوٹا امکان ہے کہ ہمیں ہماری لیبارٹری کے تجربات میں زندگی کی ابتدا کی حیثیت سے اس طرح کے انتہائی خوش قسمت معجزاتی واقعے کو دہرانے کی موہوم امید بھی نہیں ہے۔ پھر بھی اگر ہم فرض کریں، کیونکہ استدلال کے لیے ہم ایسا کرنے کا حق رکھتے ہیں، کہ زندگی کی ابتدا کائنات میں صرف ایک بار ہوئی ہے، تو اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارے پاس کسی نظریے میں بہت بڑی مقدار میں قسمت کو شامل کرنے کی گنجائش موجود ہے، کیونکہ کائنات میں بہت سے سیارے موجود ہیں جہاں زندگی کی ابتدا ہو سکتی تھی۔ اگر جیسا کہ ایک اندازے کے مطابق 100 بلین سیارے ہیں تو یہ ہمارے مفروضہ SGP سے 100 بلین گنا بڑا ہے۔ اس استدلال کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں زندگی کی ابتدا کا کوئی نظریہ رد کرنے سے پہلے جو زیادہ سے زیادہ قسمت فرض کرنے کی گنجائش ہے، اس کا امکان n میں 1 ہے، جبکہ n کائنات میں مناسب سیاروں کی تعداد ہے۔ اس لفظ مناسب میں بہت کچھ پوشیدہ ہے، لیکن ہمیں اس دلیل سے قسمت کی جو زیادہ سے زیادہ مقدار فرض کرنے کی گنجائش ملتی ہے، اس کی بالائی حد 100 بلین میں 1 طے کر لیتے ہیں۔ غور کیجئے اس سے کیا مفہوم اخذ ہوتا ہے۔ ہم ایک کیمیاء دان کے پاس جا کر کہتے ہیں، اپنی درسی کتب اور کیلکولیٹر نکالو، اپنی پنسل کی نوک اور نقطہ فہمی کو تیز کرو، اپنے سر میں فارمولے بھرو اور اپنی فلاسک میں میتھین، امونیا، ہائیڈروجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ اور ایسی دیگر تمام گیسیں بھر لو جن کی کسی ابتدائی دور کے غیر جاندار سیارے سے توقع کی جا سکتی ہے۔ ان سب کو یکجا کر کے پکاؤ، اپنے مصنوعی ماحول میں برقی رو دوڑاؤ اور اپنے دماغ میں تخلیقی تحریک کی رو کو دوڑنے دو۔
اپنی کیمیا دانی کے تمام گر بروئے کار لاؤ اور پھر ہمیں بتاؤ کہ وہ بہترین امکان کیا ہے جس سے کسی عام سیارے میں از خود نقل ساز سالمہ پیدا ہو جائے۔ یا دوسرے الفاظ میں ہمیں مذکورہ سیارے پر بے ربط کیمیائی واقعات، جوہروں اور سالموں کی بے ربط حرری اتھل پتھل کے دوران کتنا وقت انتظار کرنا ہوگا کہ ان سب کے نتیجے میں ایک نقل ساز سالمہ یا ریپلیکیٹنگ مالیکیول تیار ہو جائے۔ کیمیا دانوں کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ بیشتر جدید کیمیا دان شاید کہیں کہ ہمیں انسانی زندگی کے معیار کے لحاظ سے ایک طویل عرصے تک انتظار کرنا پڑے گا، لیکن شاید کائناتی وقت کے معیار کے لحاظ سے اتنا انتظار نہ کرنا پڑے۔ زمین کی فوسلی تاریخ یعنی فاسل ہسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس ان گیسوں کے ملغوبے سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے تقریباً 1 بلین سال کا عرصہ ہے، یا آسان جدید تعریف کی روح سے ایک ایان یعنی 1000 ملین سال پر محیط عرصہ، کیونکہ 4.5 بلین سال پہلے زمین کی ابتدا سے لے کر پہلے فاسل جانداروں کے دور تک قریب قریب اتنا ہی وقت گزرا تھا۔ لیکن سیاروں کی تعداد والے ہمارے استدلال میں نکتہ یہ ہے کہ اگر کیمیا دان یہ کہہ دیتا کہ ہمیں کسی معجزے کا انتظار کرنا پڑے گا یا 1 بلین سال تک انتظار کرنا ہوگا، یعنی اتنی مدت تک جتنی اس کائنات کی عمر بھی نہیں ہے، تب بھی ہم اس بات کو ٹھنڈے پیٹ قبول کر لیتے۔ شاید کائنات میں دستیاب سیاروں کی تعداد 1 بلین ہے۔ اگر ان میں سے ہر ایک اتنی مدت تک قائم رہتا ہے جتنی مدت سے زمین قائم ہے، تو ہمیں اس سے کھیلنے کے لیے 1 بلین سیاروی سال کا عدد ملتا ہے۔ یہ بات اچھی رہی، ایک معجزہ ضرب کے عمل سے گویا عملی سیاست میں تبدیل ہو گیا۔ اس استدلال میں ایک مفروضہ پوشیدہ ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، یہاں بہت سارے مفروضے ہیں، لیکن خاص طور پر ایک مفروضہ ایسا ہے جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگر ایک بار زندگی جیسے نقل سازوں اور تجمیعی انتخاب کی ابتدا ہو جائے تو یہ ہمیشہ اس سمت میں پیش رفت کرتی ہے جہاں اس کی مخلوق اپنی ابتدا کے بارے میں قیاس آرائیاں کرتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو فرض کی جا سکنے والی خوش قسمتی کی مقدار کے اندازے اسی لحاظ سے کم ہوتے۔ محتاط طور پر کسی بھی سیارے پر زندگی کی ابتدا کے زیادہ سے زیادہ امکان جن کی ہمارے نظریات میں فرض کرنے کی گنجائش ہے، کائنات میں دستیاب سیاروں کی تعداد اور اس امکان کا حاصل مقسوم جو زندگی شروع ہونے پر اس ذہانت تک ارتقا کر جاتی کہ مخلوق خود اپنی ابتدا کے بارے میں قیاس آرائیاں کر سکے۔ شاید یہ بات بہت عجیب لگے کہ کیا واقعی اس ذہانت تک ارتقا کر جانا کہ مخلوق خود اپنی ابتدا کے بارے میں قیاس آرائیاں کر سکے ایک متعلقہ متغیر ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے کہ ایسا کیوں ہے، ایک متبادل مفروضے پر غور کریں۔ فرض کریں کہ زندگی کی ابتدا کافی امکانی تھی، لیکن اس کے نتیجے میں ذہانت کا ارتقاء انتہائی غیر امکانی تھا، جس کے لیے زبردست خوش قسمتی درکار تھی۔ فرض کریں کہ ذہانت کی ابتدا اتنی غیر امکانی ہے کہ یہ کائنات میں صرف ایک ہی سیارے پر واقع ہو سکی ہے، اگرچہ دیگر سیاروں پر زندگی شروع ہو چکی ہے۔ پھر چونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس سوال پر بحث کرنے کے لیے ہم کافی ذہین ہیں، تو اس اعتبار سے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ زمین ہی وہ واحد سیارہ ہے۔ اب فرض کیجئے کہ زندگی کی ابتدا اور ذہانت کی ابتدا بالفرض اگر زندگی موجود ہے، دونوں انتہائی غیر امکانی واقعات ہیں، تو کسی ایک سیارے مثلا زمین کا دونوں اعتبار سے خوش قسمت ہونا 2 کم امکانات کا ماحصل ہے، اور یہ ایک بہت ہی چھوٹا امکان ہے۔ گویا ہم اپنے نظریہ وجود میں قسمت کے ایک مخصوص راشن کو فرض کرنے کی گنجائش رکھتے ہیں۔ اس راشن کی بالائی حد کائنات میں اہل سیاروں کی تعداد ہے۔ خوش قسمتی کے اس راشن کے تناظر میں ہم اسے ایک محدود شے کے طور پر خرچ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم سیارے پر زندگی کی ابتدا کے متعلق اپنے نظریے میں خوش قسمتی کا تمام راشن استعمال کر لیتے ہیں، تو پھر ہم زندگی کو اپنے نظریے کے بعد کے حصوں میں مثلا دماغوں اور ذہانت کے ارتقاء میں بہت خوش قسمت فرض کر سکیں گے۔ اگر ہم زندگی کی ابتدا کے اپنے نظریے میں خوش قسمتی کے پورے راشن کو استعمال نہیں کرتے ہیں، تو تجمیعی انتخاب کے شروع ہونے کے بعد
ہمارے پاس بعد کے ارتقائی نظریات پر خرچ کرنے کے لیے کچھ بچ رہے گا۔ اگر ہم خوش قسمتی کا بیشتر راشن ذہانت کی ارتقاء کے نظریے پر صرف کرنا چاہیں تو ہمارے پاس زندگی کی ابتدا کے نظریے پر خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں رہے گا۔ پھر ہمیں ایسا نظریہ وضع کرنا ہوگا جس میں زندگی کی ابتدا تقریباً ناگزیر ہو۔ متبادل طور پر اگر ہمیں اپنے نظریے کے ان دونوں مراحل کے لیے سارے خوش قسمتی کے راشن کی ضرورت نہیں پڑی تو ہم اس فالتو راشن کو کائنات کے دیگر حصوں میں زندگی فرض کرنے کے متعلق استعمال کر سکتے ہیں۔ میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ ایک بار تجمیعی انتخاب خود کو مناسب طریقے سے شروع کر دے تو ہمیں زندگی اور ذہانت کے بعد کے ارتقاء کے لیے نسبتاً کم خوش قسمتی کو فرض کرنا پڑے گا۔ یہ ایک بار شروع ہو جائے تو میرے نزدیک تجمیعی انتخاب اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اس سے ذہانت کا ارتقاء اگر ناگزیر نہیں تو امکانی ضرور ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اپنے پورے قابل فرض خوش قسمتی کے راشن کو سیارے پر زندگی کی ابتدا کے نظریے پر ہی خرچ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ اگر ہم اس کا استعمال کرنا چاہیں تو زندگی کی ابتدا کے نظریے پر خرچ کرنے کے لیے 100 بلین میں سے ایک یا جتنے بھی دستیاب سیارے ہوں جو ہمارے خیال میں موجود ہیں ان تمام کی تعداد میں سے ایک کا امکان موجود ہے۔ یہ خوش قسمتی کی وہ زیادہ سے زیادہ مقدار ہے جو ہم اپنے نظریے میں فرض کرنے کی گنجائش رکھتے ہیں۔ فرض کریں مثلاً ہم یہ تجویز کرنا چاہتے ہیں کہ زندگی کا آغاز تب ہوا جب ڈی این اے اور اس کے پروٹین پر مبنی نقل ساز مشینیں از خود وجود میں آ گئیں۔ ہم خود کو اس طرح کے غیر معتدل نظریے کی اجازت دے سکتے ہیں بشرطے کہ اس کے سیارے پر واقع ہونے کا امکان 100 بلین سے آگے نہ بڑھے۔ یہ رعایت بڑی لگ سکتی ہے۔ شاید یہاں ڈی این اے یا آر این اے کے از خود پیدا ہونے کا امکان رکھنا بہت ہو، لیکن تجمیعی انتخاب کے بغیر گزر کرنے کے لیے یہ بہت ہی ناکافی ہے۔ کسی اچھی طرح ڈیزائن شدہ جسم جو ایک ابابیل کی طرح اڑ سکتا ہو یا ڈالفن کی طرح تیر سکتا ہو یا عقاب کی طرح دیکھ سکتا ہو کی تشکیل کا امکان قسمت کے ایک ہی جھٹکے میں یک مرحلی انتخاب کے ذریعے کائنات میں موجود تمام سیاروں کو تو چھوڑیے تمام ایٹموں کی تعداد سے بھی کم ہے۔ یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ زندگی کی ہماری وضاحتوں میں تجمیعی انتخاب کی بہت ضرورت پڑے گی۔ لیکن اگرچہ ہم زندگی کی ابتدا کے نظریے میں خوش قسمتی کا زیادہ سے زیادہ راشن استعمال کرنے کے حقدار ہیں جس کی مقدار شاید 100 بلین میں ایک ہے، میرا اندازہ ہے کہ ہمیں اس راشن کے معمولی حصے سے زیادہ استعمال نہیں کرنا پڑے گا۔ کسی سیارے پر زندگی کی ابتدا در حقیقت ہمارے روزمرہ کے معیارات کے لحاظ سے یا یقیناً کیمسٹری کی لیبارٹری کے معیار کے لحاظ سے بہت غیر امکانی ہو سکتی ہے، تاہم پھر بھی اتنی امکانی تو ہو ہی سکتی ہے کہ نہ صرف ایک بار بلکہ پوری کائنات میں کئی مرتبہ واقع ہو جائے۔ ہم سیاروں کی تعداد کے شماریاتی استدلال کو ایسا استدلال قرار دیتے ہیں کہ جب کوئی چارہ نہ بچے تو اسے پیش کر دیا جائے۔ باب کے اختتام میں میں ایک متناقض نقطہ بیان کروں گا کہ جس نظریے پر ہم غور کر رہے ہیں اصل میں اسے غیر امکانی ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے موضوعی وجدان کو معجزاتی محسوس ہونے کی ضرورت ہے، یعنی ہمارا موضوعی وجدان جس طرح تشکیل پایا ہے اس کی بنا پر۔ اس کے باوجود ہمارے لیے تب بھی یہ بات معقول ہوگی کہ ہم زندگی کی ابتدا کے نظریے کی جستجو کم از کم درجے کی غلطی کے ساتھ کریں۔ اگر ڈی این اے اور اس کی نقل ساز مشینری کے از خود پیدا ہونے کا نظریہ اتنا غیر امکانی ہو کہ یہ ہمیں یہ فرض کرنے پر مجبور کر دے کہ کائنات میں زندگی بہت نایاب ہے اور شاید زمین سے ہی مخصوص ہے، تو ہماری پہلی کوشش یہ ہوگی کہ کوئی اور امکانی نظریہ تلاش کیا جائے۔ تو کیا ہم نسبتاً ایسے امکانی طریقوں کے بارے میں قیاس لگا سکتے ہیں جن کے ذریعے تجمیعی انتخاب کی شروعات ہوئی ہو؟ لفظ قیاس کافی تحقیری مفہوم رکھتا ہے، لیکن یہاں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ جب 4 بلین سال پہلے وہ واقعات پیش آئے جن پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، ان کے لیے ہم قیاس سے زیادہ کسی دوسری چیز کی امید نہیں رکھ سکتے، اور اس کے علاوہ بنیادی طور پر یہ واقعات ایک ایسی دنیا میں واقع ہوئے جو ہماری دنیا سے جسے ہم آج جانتے ہیں بالکل مختلف تھی۔ مثلاً یقینی طور پر ماحول میں قریب قریب آکسیجن نہیں تھی۔ بھلے ہی دنیا کی کیمسٹری تبدیل ہو گئی ہو، لیکن کیمسٹری کے قوانین میں تبدیلی نہیں آئی ہے۔
اسی لیے تو انہیں قوانین کہتے ہیں، اور جدید کیمیاء دان ان قوانین کے بارے میں اتنا جانتے ہیں کہ باخبر قیاس آرائیاں کر سکیں، ایسی قیاس آرائیاں جنہیں قوانین کے ذریعے نافذ کردہ سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ بے تکے اور غیر ذمہ دارانہ طریقے سے قیاس آرائی نہیں کر سکتے کہ سائنس فکشن کے افسانوں کی طرح ہائپر ڈرائیو یعنی خلا میں انتہائی تیز رفتاری سے سفر، ٹائم وارپ، فرق زمانی جس میں ایک تاریخی زمانے کے لوگ دوسرے زمانے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور لامتناہی بعید از امکان ڈرائیو یعنی خلا میں روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز رفتاری سے سفر کے خیالی گھوڑے دوڑا دیں۔ زندگی کی ابتدا کے بارے میں تمام ممکنہ قیاس آرائیوں میں سے بیشتر کیمسٹری کے قوانین کی خلاف ورزی کرتی ہیں اور انہیں خارج کیا جا سکتا ہے، خواہ ہمیں لوٹ کر سیاروں کی تعداد والے اپنے ہنگامی شماریاتی استدلال ہی کو استعمال کرنا پڑے۔ لہٰذا محتاط انتخابی قیاس آرائی تخلیقی عمل ہے، لیکن اسے کرنے کے لیے آپ کو ایک کیمیاء دان ہونا ضروری ہے۔ میں حیاتیات دان ہوں، کیمیاء دان نہیں۔ بائیں ہمہ مجھے کیمیاء دانوں اور ان کے حساب صحیح رکھنے پر انحصار کرنا ہوگا۔ مختلف کیمیاء دانوں نے مختلف خانہ ساز نظریات کو ترجیح دی ہے، اور اس معاملے میں نظریات کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں ان تمام نظریات کو آپ کے سامنے غیر جانبدارانہ طور پر پیش کر سکتا تھا، تاہم ایسا کرنا طلباء کی درسی کتاب میں مناسب ہوتا، اور یہ کوئی درسی کتاب نہیں ہے۔ اندھے گھڑی ساز کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہمیں زندگی کو یا کائنات میں کسی اور شے کو سمجھنے کے لیے کسی ڈیزائنر کو فرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تو اس بات سے غرض ہے کہ جس طرح کا مسئلہ ہمیں درپیش ہے اس کے لیے اسی قبیل کا حل مل جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کی سب سے بہتر وضاحت بہت سارے مخصوص نظریات پر غور کر کے نہیں بلکہ محض ایک پر ہی غور کر کے حاصل ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اس نظریے پر غور کر کے اسے حل کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح بنیادی مسئلے یعنی تجمیعی انتخاب کی شروعات ہوئی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے نمائندہ نمونے کے طور پر کس نظریے کا انتخاب کروں۔ بیشتر درسی کتابیں ایک نامیاتی بدائی شوربے یعنی پرائمیول سوپ کی بنیاد پر نظریات کے گروہ پر سب سے زیادہ زور ڈالتی ہیں۔ یہ بات قرینِ قیاس ہے کہ زندگی کے آغاز سے پہلے زمین کا کرہ ہوائی ان دوسرے سیاروں کی طرح تھا جو اب بھی بے جان ہیں۔ آکسیجن نہیں تھی، وافر ہائیڈروجن اور پانی، کاربن ڈائی آکسائیڈ، بہت ممکن ہے کہ کچھ امونیا، میتھین اور دیگر سادہ نامیاتی گیسیں موجود رہی ہوں۔ کیمیاء دان جانتے ہیں کہ اس طرح کے آکسیجن سے عاری ماحول نامیاتی مرکبات کی از خود تالیف کرنے کا میلان رکھتے ہیں۔ انہوں نے ابتدائی زمین کے حالات کی بعض تشکیل چھوٹے چھوٹے شیشوں کے فلاسک سے کر رکھی ہے۔ وہ ان فلاسکوں میں برقی شرارے جو آسمانی بجلی کی نقل ہے اور بالائے بنفشی روشنی یعنی الٹرا وائلٹ لائٹ دوڑاتے ہیں۔ یہ شعاعیں سورج کی کرنوں سے زمین کی حفاظت کرنے والی اوزون کی پرت کے بغیر خاصی شدید ہوتی ہوں گی اس زمانے میں۔ ان کے تجربات کا نتیجہ خاصا حوصلہ افزا ہے۔ نامیاتی سال میں جن میں سے بعض عام طور پر صرف زندہ چیزوں میں پائے جاتے ہیں از خود ان فلاسکوں میں جمع ہو گئے۔ ڈی این اے اور آر این اے تو ظاہر نہیں ہوئے، لیکن ان بڑے سالموں کے تشکیلی عناصر جنہیں پیورینز اینڈ پیریمیڈینز کہا جاتا ہے ضرور پیدا ہو گئے۔ اسی طرح پروٹین کے تشکیلی عناصر یعنی امینو ایسڈ بھی ظاہر ہو گئے۔ لاپتہ کڑی اس زمرے کے نظریات میں نقل سازی کی ابتدا ہے۔ تشکیلی عناصر نے یکجا ہو کر آر این اے کی طرح خود کو نقل کرنے والی زنجیر نہیں بنایا، شاید کسی دن وہ ایسا بھی کر دیں۔ لیکن بہر صورت نامیاتی بدائی شوربے یا پرائمیول سوپ کے نظریے کو میں نے اپنے حل کی وضاحت کے لیے منتخب نہیں کیا ہے۔ اس کا انتخاب میں نے اپنی پہلی کتاب دی سیلفش جین میں کیا تھا، سو میں نے سوچا کہ یہاں کچھ کم چلن والے نظریے کو آزمایا جائے، اگرچہ حال ہی میں یہ نظریہ مقبول ہونے لگا ہے۔ اس سے مجھے کم از کم حق بجانب ہونے کا ایک تفریحی موقع تو ملے گا۔ اس نظریے کی بے باکی متاثر کن ہے، اور یہ بخوبی ان خصوصیات کی مثال پیش کرتا ہے جو زندگی کی ابتدا کے کسی بھی نظریے میں ضرور ہونی چاہیے۔ یہ گلاسگو کے کیمیاء دان گراہم کیرن سمتھ کا غیر نامیاتی معدنی نظریہ ہے جو پہلی بار 20 سال قبل پیش کیا گیا تھا اور اس کے بعد سے 3 مفصل کتابوں میں ڈھل گیا ہے۔ ان میں تازہ ترین کتاب 7 Clues to the Origin of Life ہے
جو زندگی کی ابتدا کو بطور ایک اسرار لیتی ہے جس کے لیے کوئی شرلاک ہومز قسم کا حل درکار ہے۔ ڈی این اے یا پروٹین مشینری پر کیرن سمتھ کا یہ خیال شاید نسبتاً حال ہی میں وجود میں آیا ہے، غالباً 3 بلین سال پہلے۔ اس سے پہلے مختلف النوع نقل سازوں کی تجمیعی انتخاب کی کئی نسلیں گزر چکی تھیں۔ ایک بار ڈی این اے وجود میں آ گیا تو یہ نقل سازی میں اتنا مؤثر اور خود اپنی نقل سازی میں اتنا طاقتور ثابت ہوا کہ جس اصل نقل سازی کے نظام سے یہ وجود میں آیا تھا وہ متروک اور فراموش کر دیا گیا۔ اس نظریے کی روح سے جدید ڈی این اے مشینری نے حال ہی میں اپنے ماقبل خام نقل ساز کے کردار سے بنیادی نقل ساز کے کردار کی جگہ پر قبضہ جمایا ہے۔ اس طرح کے قبضوں کا ایک پورا سلسلہ ہے، لیکن ابتدائی نقل سازی کا عمل اس مرحلے سے گزرنے کے لیے خاصا سادہ رہا ہوگا، جسے میں یک مرحلی انتخاب کہتا ہوں۔ کیمیا دان اپنے موضوع کو 2 اہم شاخوں میں تقسیم کرتے ہیں، نامیاتی اور غیر نامیاتی، یعنی آرگینک اور ان آرگینک۔ نامیاتی کیمسٹری ایک مخصوص عنصر کاربن کی کیمسٹری ہے، غیر نامیاتی کیمسٹری باقی سب کچھ ہے۔ کاربن اہم ہے اور کیمسٹری کی اپنی ذاتی شاخ کے حامل ہونے کا حقدار ہے، جزوی طور پر اس لیے کہ کاربن کیمسٹری کی جو خصوصیات اسے زندگی کے لیے موزوں بناتی ہیں وہی اسے صنعتی عملوں کے لیے، مثال کے طور پر پلاسٹک کی صنعت کے لیے بھی موزوں بناتی ہیں۔ کاربن کے جوہروں کی لازمی صفت جو انہیں زندگی اور صنعتی مصنوعات کے لیے موزوں بناتی ہے یہ ہے کہ وہ باہم مل کر لامحدود اقسام کے بڑے بڑے سالمے تشکیل دیتے ہیں۔ ایک اور عنصر جو اسی طرح کی بعض خصوصیات کا حامل ہے وہ سلیکان ہے۔ اگرچہ جدید زمینی زندگی کی کیمسٹری تمام تر کاربن کیمسٹری ہے، تاہم پوری کائنات میں ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو، اور شاید زمین پر بھی ہمیشہ سے ایسا نہیں ہے۔ کیرن سمتھ کا خیال ہے کہ اس سیارے پر ابتدائی زندگی کے خود ساختہ نقل کرنے والے غیر نامیاتی کرسٹل جیسے سلیکیٹ پر مبنی تھی۔ اگر یہ سچ ہے تو اس کردار کو نامیاتی نقل سازوں اور آخر کار ڈی این اے نے بعد میں لازمی طور پر اپنا لیا۔ وہ اس اپنانے کے تصور کے لیے عمومی دلائل پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر پتھروں کی محراب ایک مستحکم ڈھانچہ ہے جس میں کئی سالوں تک کھڑا ہونے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، خواہ اسے باندھنے کے لیے سیمنٹ کا استعمال نہ کیا گیا ہو۔ ارتقاء کے ذریعے کسی پیچیدہ ڈھانچے کو بنانا گویا بغیر مثالے والی محراب اس طرح بنانا ہے کہ ایک وقت میں آپ ایک ہی پتھر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کام کو کرنے کے لیے کسی اناڑی کی طرح غور کریں، یہ ہو ہی نہیں پائے گا۔ محراب اس وقت قائم ہوگی جب آخری پتھر نصب ہو جائے گا، تاہم اس کے انٹرمیڈیٹ مراحل غیر مستحکم ہوتے ہیں۔ البتہ اگر آپ کو پتھر کم یا زیادہ کرنے کی اجازت ہو تو محراب کو بنانا آسان ہے۔ پہلے پتھروں کا ایک ڈھیر بنائیں، پھر اس ٹھوس ڈھیر اساس پر محراب تعمیر کر دیں، پھر محراب کو اس کے کلیدی پتھر سمیت اسی پوزیشن میں رکھتے ہوئے احتیاط سے اساسی پتھروں کو ہٹا دیں۔ تھوڑی سی خوش قسمتی رہی تو محراب وہیں قائم رہے گی۔ سٹون ہینج اس وقت تک ناقابل فہم لگتا ہے جب تک ہمیں یہ احساس نہ ہو جائے کہ اس کے معماروں نے کسی قسم کی پاڑ یا سکیفولڈنگ کا استعمال کیا تھا، یا شاید مٹی کی ڈھالوں یا ریمپس کا جو اب وہاں موجود نہیں ہیں۔ ہم صرف حتمی ڈھانچہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اسے بنانے میں پاڑ کا استعمال کیا گیا تھا جو اب نہیں ہے۔ اسی طرح ڈی این اے اور پروٹین ایک مستحکم اور شاندار محراب کے 2 ستون ہیں جو اس کے تمام حصے یکبارگی وجود میں آنے کے بعد قائم رہتی ہے۔ اس کا کسی مرحلہ وار عمل سے پیدا ہونے کا تصور کرنا مشکل ہے، الا یہ کہ پہلے کی کوئی پاڑ پوری طرح غائب ہو جائے۔ وہ پاڑ خود کسی ابتدائی تجمیعی انتخاب سے بنی ہوتی ہے جس کی نوعیت کے بارے میں ہم صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، لیکن یہ ضرور ان نقل ساز اشیاء پر مبنی ہوگی جنہیں خود اپنے مستقبل پر قدرت حاصل تھی۔ کیرن سمتھ کا اندازہ ہے کہ اصل نقل ساز غیر نامیاتی مادوں کے کرسٹل تھے جیسے چکنی مٹی اور کیچڑ میں پائے جاتے ہیں۔ کرسٹل ٹھوس حالت میں جوہروں یا سالموں کا صرف ایک بڑی منظم سی ترتیب ہوتی ہے۔ ان خصوصیات کی وجہ سے جو ہم ان کی شکل کے طور پر سوچ سکتے ہیں،
جوہر اور چھوٹے سال میں قدرتی طور پر خود کو ایک لگے بندھے اور منظم طریقے سے باہم جوڑنے کا میلان رکھتے ہیں۔ یہ گویا ایسا ہے جیسے وہ کسی خاص طریقے سے مل کر رہنا چاہتے ہوں، لیکن یہ واہمہ محض ان کی خصوصیات کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کا باہم مل کر رہنے کا راجح طریقہ پورے کرسٹل کی شکل کو طے کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ ہیرے جیسے بڑے کرسٹل میں بھی کرسٹل کا کوئی بھی حصہ کسی دوسرے حصے سے بالکل مشابہ ہوتا ہے، سوائے ان حصوں کے جہاں کوئی خامی در آئے۔ اگر ہم خود کو جوہری پیمانے پر چھوٹا کر سکتے تو ہم تقریباً لامتناہی جوہری قطاریں دیکھتے جو افق تک افقی لائن میں چلی جاتی ہیں، گویا اقلیدسی تکرار کی گیلریاں ہوں۔ چونکہ ہماری دلچسپی نقل سازی میں ہے تو اس سے متعلق پہلی چیز جو ہمیں جاننا ہے وہ یہ ہے کہ کیا کرسٹل اپنے ڈھانچے کی نقل کر سکتے ہیں؟ کرسٹل جوہروں یا اس کے مماثل شے کی بہت سی پرتوں سے بنے ہوتے ہیں اور ہر پرت نچلی پرت سے اپنی تعمیر کرتی ہے۔ جوہر یا آئن، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی محلول میں آزادی سے تیرتے ہیں، لیکن اگر ان کا سامنا کسی کرسٹل سے ہو جائے تو ان کا فطری میلان ہوتا ہے کہ کرسٹل کی سطح پر جم جائیں۔ عام نمک کے محلول میں سوڈیم آئن اور کلورائڈ آئن ایک دوسرے کے ساتھ کم و بیش بے نظمی کے ساتھ دست و گریباں ہوتے ہیں۔ عام نمک کا کرسٹل سوڈیم آئن اور کلورائڈ کے آئن کی ایسی منظم ترتیب ہوتی ہے جس میں دونوں زاویہ قائمہ پر باہم مربوط ہوتے ہیں۔ جب پانی میں تیرنے والے آئن کرسٹل کی سخت سطح سے ٹکراتے ہیں تو وہ چپکنے کا میلان رکھتے ہیں، اور وہ صرف درست جگہ پر چپکتے ہیں جس سے کرسٹل پر ایک نئی پرت بن جاتی ہے جو بالکل اس کی نچلی پرت جیسی ہوتی ہے۔ تو جب ایک بار کرسٹل بننا شروع ہو جاتا ہے تو ہر پرت اپنی نچلی پرت جیسی ہی رہتی ہے۔ کبھی کبھار کرسٹل محلول میں از خود بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کو بیج کی ضرورت پڑتی ہے جو یا تو گرد کے ذرات ہوتے ہیں یا کہیں سے گرنے والے چھوٹے چھوٹے کرسٹل ہوتے ہیں۔ کیرن سمتھ نے ہمیں مندرجہ ذیل تجربہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ بہت گرم پانی میں ایک بڑی مقدار میں فوٹوگرافر کے استعمال میں آنے والا ہائپوفکسر حل کریں، پھر محلول کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ محتاط رہیں کہ اس میں دھول وغیرہ نہ گرنے پائے۔ محلول اب پوری طرح سیراب یعنی سپر سیچوریٹڈ ہے اور کرسٹل بنانے کے لیے تیار اور منتظر ہے، لیکن اس عمل کو شروع کرنے کے لیے ابھی کوئی بیج کرسٹل نہیں ہے۔ میں 7 Clues to the Origin of Life سے کیرن سمتھ کا اقتباس نقل کرتا ہوں۔ احتیاط کے ساتھ بیکر سے ڈھکن اٹھائیے اور محلول کی سطح پر ہائپو کرسٹل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چھوڑ دیں۔ پھر جو ہوتا ہے اسے دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آپ کا کرسٹل واضح طور پر بڑھنے لگے گا، یہ وقتاً فوقتاً ٹوٹ جائے گا اور اس کے ٹکڑے بھی بڑے ہونے لگیں گے۔ جلد ہی آپ کا بیکر کرسٹل سے بھر جائے گا جس میں سے بعض کئی سینٹی میٹر لمبے ہوں گے۔ پھر چند منٹ کے بعد یہ سب کچھ رک جائے گا۔ اب جادوئی محلول نے اپنی طاقت کھو دی۔ اگر آپ دوبارہ یہی کارکردگی دیکھنا چاہتے ہیں تو بس بیکر کو دوبارہ گرم کیجیے اور پھر ٹھنڈا ہونے دیجیے۔ محلول کے سیراب ہونے سے مراد ہے اس سے زیادہ حل ہو جانا جتنے کی ضرورت ہے۔ سرد انتہائی سیراب محلول نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسے کرسٹل کا ایک ٹکڑا ڈال کر بتانا پڑا جس میں پہلے ہی سے اس کی اکائیاں موجود تھیں، بلینوں کی تعداد میں، جو اس طرح پیک تھیں جو ہائپو کرسٹل کا خاصہ ہوتا ہے۔ محلول میں بس بیج ڈالنا باقی تھا۔ بعض کیمیائی مادے 2 متبادل طریقوں سے کرسٹل بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر گریفائٹ اور ہیرا خالص کاربن کے کرسٹل ہیں۔ ان کے جوہر ایک جیسے ہوتے ہیں۔ دونوں مواد کاربن کے جوہر پیک کرنے کے صرف اپنے اقلیدسی پیٹرن میں مختلف ہوتے ہیں۔ ہیرے میں کاربن کے جوہر چوسطحی یعنی ٹیٹرا ہیڈرل پیٹرن میں پیک ہوتے ہیں جو انتہائی مستحکم پیٹرن ہے، اس لیے ہیرے اتنے سخت ہوتے ہیں۔ گریفائٹ میں کاربن کے جوہر ایک دوسرے کے اوپر چپٹے مسدس کی پرتوں میں مرتب ہوتے ہیں۔ تہوں کے درمیان جوڑ کمزور ہوتا ہے اور اس وجہ سے وہ ایک دوسرے پر پھسلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گریفائٹ پھسلواں محسوس ہوتا ہے اور اس کا استعمال
مدہن یعنی لبریکنٹ کے طور پر کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے آپ ہائپو کی طرح کسی محلول میں بیج ڈال کر ہیروں کے کرسٹل نہیں بنا سکتے۔ اگر آپ ایسا کر سکتے تو آپ امیر ہوتے۔ نہیں، غور کیا جائے تو آپ اس سے دولت مند نہ ہو پاتے، کیونکہ ایسی صورت میں تو کوئی بھی احمق ایسا کر کے ہیرے بنا سکتا تھا۔ اب فرض کیجئے کہ ہمارے پاس کوئی انتہائی سیراب مادے کا ایک محلول ہے، بالکل ہائپو کی طرح، جو کرسٹل بننے کے لیے بے چین ہے، اور کاربن کی طرح جو دونوں مختلف صورتوں سے کرسٹل بننے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ایک صورت گریفائٹ جیسی ہو سکتی ہے، جس میں جوہر پرتوں میں مرتب ہوتے ہیں اور ذرا چپٹے کرسٹل بنتے ہیں، جبکہ دوسری صورت میں گٹھیلے ہیرے کی شکل کے کرسٹل بنتے ہیں۔ اب ہم اپنے بہت ہی سیراب محلول میں ایک چھوٹا سا چپٹا کرسٹل اور ایک چھوٹا سا گٹھیلا کرسٹل ایک ساتھ ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہوگا اسے ہم ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں جو کیرن سمتھ نے ہائپو تجربے کی تفصیل میں کہا تھا۔ جو ہوتا ہے اسے دیکھ کر آپ حیران ہو جائیے، آپ کے دونوں کرسٹل واضح طور پر بڑھنے لگتے ہیں، وہ وقتاً فوقتاً ٹوٹتے ہیں اور ان کے ٹکڑے بھی بڑھنے لگتے ہیں۔ چپٹے کرسٹل کی آبادی چپٹے کرسٹلوں کو جنم دیتی ہے، گٹھیلے کرسٹل گٹھیلے کرسٹلوں کی آبادی بڑھاتے ہیں۔ اگر ایک قسم کے کرسٹل میں دوسرے کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے ٹوٹنے اور بڑھنے کا میلان ہو تو یہ سادہ قسم کا فطری انتخاب ہوگا، لیکن ارتقائی تبدیلی پیدا ہونے کے لیے اس عمل میں اب بھی ایک اہم عنصر کی کمی ہے۔ یہ عنصر توارثی تغیر یا اس کے مترادف کچھ ہے۔ صرف دو قسم کے کرسٹلوں کی بجائے بہت سارے چھوٹے چھوٹے متغیر نوعیت کے کرسٹلوں کی پوری رینج ہوگی، جو شکل وغیرہ کی نسلیں پیدا کرتے ہیں اور کبھی کبھی نئی شکلیں بنانے کے لیے تقلیب پذیر یا میوٹیٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ کیا اصل کرسٹلوں کا توارثی تقلیب سے کوئی تعلق ہے؟ چکنی مٹیاں، کیچڑ اور چٹانیں چھوٹے چھوٹے کرسٹل سے بنی ہوتی ہیں۔ وہ زمین پر وافر مقدار میں موجود ہیں اور شاید ہمیشہ سے ہیں۔ جب آپ کسی قسم کی مٹی اور دیگر معدنیات کی سطح کو سکیننگ الیکٹران خوردبین سے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک حیرت انگیز اور خوبصورت منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ کرسٹل پھولوں یا کیکٹس کی قطاروں کی طرح بڑھتے ہیں۔ غیر نامیاتی گلابوں کے باغ، رسیلے پودوں کی چھوٹی کنڈلی دار عمودی تراشیں، بھرے بھرے نامیاتی پائپ، پیچیدہ زاویوں میں شکلیں، گویا ننھے کرسٹلوں کی اوریگامی ہو۔ بل کھاتی ہوئی شاخیں گویا کیڑوں کے قالب ہوں یا ٹوتھ پیسٹ کو بھینچ دیا گیا ہو۔ یہ ترتیب وار پیٹرن مزید بڑا کر کے دیکھنے سے اور بھی شاندار نظر آتے ہیں۔ کئی سطحوں پر یہ جوہروں کی اصل پوزیشن سے انحراف کرتے ہیں۔ کسی کرسٹل کی سطح میں اتنی یکسانیت ہوتی ہے گویا کسی مشین سے بنایا گیا خار ماہی کا کمبل ہو، لیکن اہم نکتہ یہ ہے کہ غلطیاں اس میں بھی ہوتی ہیں۔ منظم خار ماہی کے درمیان کہیں ایک ایسا حصہ ہو سکتا ہے جو باقیوں سے ملتا جلتا تو ہوتا ہے، لیکن گول خمیدہ یا کسی زاویے پر مڑا ہوتا ہے، جس سے بنائی کسی دوسری سمت میں چلی جاتی ہے، یا پھر بنائی تو ایک ہی سمت میں جاتی ہے لیکن ہر قطار آدھی صف تک ایک طرف کو پھسل جاتی ہے۔ قدرتی طور پر واقع ہونے والے قریب قریب تمام کرسٹلوں میں خامیاں ہوتی ہیں، اور ایک بار خامی ظاہر ہو جائے تو اس کے نقل کیے جانے کا میلان ہوتا ہے، کیونکہ کرسٹل کے بعد کی پرتیں اس کے اوپر پرتیں بناتی جاتی ہیں۔ کرسٹل کی سطح پر کسی بھی جگہ غلطیاں در آ سکتی ہیں۔ اگر آپ معلومات کے ذخیرے پر غور کرنا چاہیں، میں چاہتا ہوں، تو آپ کرسٹل کی سطح پر تخلیق کیے جا سکنے والے بے پناہ تعداد میں مختلف پیٹرنز کا تصور کر سکتے ہیں۔ کسی واحد بیکٹیریم کے ڈی این اے میں عہد نامہ جدید کی پوری جلد شامل کرنے کے وہ تمام تر حساب کم و بیش کسی بھی کرسٹل پر صادق آتے ہیں۔ عمومی کرسٹل پر ڈی این اے کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ اس کی معلومات کو پڑھا جا سکتا ہے۔ پڑھنے کے مسئلے سے قطع نظر آپ آسانی سے ایک سادہ کوڈ تیار کر سکتے ہیں جس میں کرسٹل کے جوہری ڈھانچے میں خامیوں کو بائنری اعداد سے منسوب کر دیا جائے۔ اس صورت میں آپ سوئی کی نوک کی جسامت کے کرسٹل پر عہد نامہ جدید کے کئی نسخے سمو سکتے ہیں۔ بڑے پیمانے پر لیزر یعنی کمپیکٹ ڈسک کی سطح پر موسیقی کی معلومات کو اسی طرح محفوظ کیا جاتا ہے۔ موسیقی کی دھنوں کو کمپیوٹر بائنری اعداد میں تبدیل کر لیتا ہے۔ ڈسک کی بالکل شیشے کی طرح مسطح سطح پر
لیزر کے ذریعے ننھی ننھی خامیوں کے پیٹرن کندہ کیے جاتے ہیں۔ ہر چھوٹا سا سوراخ بائنری 1 یا 0، یہ لیبل من مرضی کے ہوتے ہیں، سے منسوب ہوتا ہے۔ جب آپ ڈسک کو چلاتے ہیں تو ایک دوسری لیزر کی بیم ان خامیوں کے پیٹرن کو پڑھتی ہے اور خصوصی مقصد سے بنایا گیا کمپیوٹر جو پلیئر میں ہوتا ہے ان بائنری اعداد کو دوبارہ آواز کے ارتعاش میں تبدیل کر دیتا ہے، جس کو اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ آپ سن سکیں۔ اگرچہ آج کل لیزر ڈسک کا استعمال بیشتر موسیقی کے لیے کیا جاتا ہے، تاہم آپ ان میں سے کسی پر مکمل انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا سمو سکتے ہیں اور اسی لیزر کی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے اسے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ کرسٹل میں جوہری سطح پر خامیاں لیزر ڈسک کی سطح پر گڑھوں سے کہیں چھوٹی ہوتی ہیں، لہٰذا کرسٹل ممکنہ طور پر دیے گئے رقبے میں بمقابلہ زیادہ معلومات سمو سکتے ہیں۔ در حقیقت ڈی این اے سال میں جن کی معلومات کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت سے ہم پہلے ہی متاثر ہیں، خود کرسٹلوں سے قریب ہیں۔ ہر چند کے چکنی مٹی کے کرسٹل نظری طور پر اسی طرح بڑی مقدار میں معلومات کو ذخیرہ کر سکتے ہیں جس طرح ڈی این اے یا لیزر ڈسک، لیکن یہاں یہ نہیں سجھایا جا رہا ہے کہ ایسا کبھی کیا گیا ہے۔ نظری طور پر مٹی اور دیگر معدنی کرسٹل کا کردار ابتدائی لو ٹیک نقل سازوں کا ہے، انہی کی جگہ بعد میں ہائی ٹیک ڈی این اے نے لے لی۔ وہ ہمارے سیارے کے پانی میں ڈی این اے کو درکار پیچیدہ مشینری کے بغیر از خود تشکیل پا جاتے ہیں اور ان میں از خود خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جن میں سے بعض کرسٹل کے بعد کی پرتوں میں نقل ہو جاتی ہیں۔ مناسب خامی کے حامل کرسٹل کے ریزے اگر بعد میں ٹوٹ جاتے ہیں تو ہم تصور کر سکتے ہیں کہ وہ نئے کرسٹل کے لیے بیج کے طور پر کام کریں گے اور ان میں سے ہر بیج اپنے والدین کی خامیوں کے پیٹرن کا حامل ہوگا۔ تو ہمارے پاس اب بدائی زمین پر معدنی کرسٹل کا ایک قیاسی تصور ہے جو نقل سازی، افزائش، توارث اور تقلیب کی بعض ایسی خصوصیات کے حامل ہیں جو تجمیعی انتخاب کو تشکیل دینے کے لیے ضروری ہیں۔ تاہم ابھی قوت کا عنصر مفقود ہے، یعنی نقل سازوں کی وہ نوعیت جو کسی طرح ان کے نقل کرنے کے امکان پر اثر انداز ہو۔ جب ہم تجریدی طور پر نقل سازوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، اس وقت ہم نے دیکھا کہ قوت بذات خود براہ راست نقل ساز کی خصوصیات ہو سکتی ہیں، مثلا داخلی خصوصیات جیسے چپکنے کی صلاحیت۔ اس ابتدائی سطح پر لفظ قوت بمشکل معقول لگتا ہے، میں نے اسے محض ارتقاء کے بعد کے مراحل میں کوئی شکل اختیار کرنے کے تناظر میں برتا ہے، مثلا سانپ کے نوکیلے دانت بننا، جو سانپ کی بقا کے راست نتیجے کے ذریعے سانپ کے دانت کی ڈی این اے کو ڈنگ کو فروغ دیتا ہے۔ ابتدائی لو ٹیک نقل ساز، خواہ معدنی کرسٹل ہوں یا ڈی این اے کے نامیاتی پیشرو، ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس قوت کا وہ استعمال کرتے تھے وہ راست اور بنیادی تھی، مثلا چپکنے کی صلاحیت۔ قوت کے اعلیٰ درجے کے آلات جیسے سانپ کے نوکیلے دانت یا آرکڈ کا پھول بعد میں آئے۔ چکنی مٹی کے لیے قوت سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ مٹی کی وہ کون سی ضمنی خصوصیات اس کے اس امکان پر اثر انداز ہو سکتی ہیں کہ ایک ہی قسم کی مٹی پورے علاقے میں فروغ پائے؟ چکنی مٹیاں کیمیائی تشکیلی عناصر سے بنتی ہیں، مثلا سلیکک ایسڈ اور دھات آئن، جو دریاؤں اور ندیوں میں محلول کی شکل میں ہوتے ہیں اور بہاؤ سے بالائی سمت میں چٹانوں کے موسمی اثرات کے تحت گھلنے سے پانی میں حل ہو جاتے ہیں۔ اگر حالات درست ہوں تو وہ دوبارہ زیریں علاقوں میں کرسٹل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور چکنی مٹیاں بناتے ہیں۔ اصل میں اس صورت میں ندی سے مراد کھلے پرشور دریا کے بجائے زیر زمین پانی کا رسنا اور قطرہ قطرہ بہنا ہے، لیکن آسانی کے لیے میں عمومی لفظ ندی ہی کا استعمال کروں گا۔ کسی خاص قسم کی مٹی کے کرسٹل بنتے ہیں یا نہیں، اس کا انحصار دیگر چیزوں کے علاوہ ندی کے بہاؤ کی شرح اور پیٹرن پر ہوتا ہے، لیکن مٹی کے ذخائر بھی بہاؤ پر اثرات ڈال سکتے ہیں۔ وہ ایسا نادانستہ طور اس زمین کی سطح، شکل اور بناوٹ کو تبدیل کر کے کرتے ہیں جس سے پانی بہتا ہے۔ مٹی کی ایک ایسی قسم پر غور کیجیے جو مٹی کی ساخت کو بدلنے کی خصوصیت رکھتی ہے تاکہ بہاؤ تیز ہو جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مٹی بہاؤ کے ساتھ بہہ جاتی ہے۔ اس قسم کی مٹی اصطلاحاً بہت کامیاب نہیں ہوتی۔ ایک اور ناکام مٹی وہ ہوگی
جس نے بہاؤ کو اس طرح بدل دیا جس سے کسی حریف مٹی کو فائدہ ملے۔ بے شک ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ چکنی مٹیاں اپنا وجود قائم رکھنا چاہتی ہیں، ہم صرف ضمنی نتائج اور ان واقعات کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو نقل سازوں کی خصوصیات سے پیدا ہوتے ہیں۔ مٹی کی ایک اور قسم پر غور کیجیے، یہ بہاؤ کو اس طرح سست کر دیتی ہے کہ مستقبل میں اس کی اپنی مٹی کی ایک قسم کے جماؤ میں بہتری آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دوسری مختلف مٹی عام ہونے کا میلان رکھے گی، کیونکہ یہ اتفاق سے بہاؤ کو اپنے فائدے میں بدلنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ یہ مٹی کی ایک کامیاب قسم ہوگی۔ لیکن اب تک ہم صرف یک مرحلی انتخاب کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا تجمیعی انتخاب کی کوئی شکل پیدا ہو سکتی ہے؟ تھوڑا سا اور قیاس کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ مٹی کی قسم ندیوں کو باندھ کر اپنے جماؤ کے امکان کو بہتر بنا لیتی ہے۔ یہ مٹی کی مخصوص خرابی ساخت کا ایک نادانستہ نتیجہ ہے۔ جس کسی بھی ندی میں ایسی مٹی ہوگی، وہاں باندھ کے اوپر بڑے بڑے اور ساکت تالاب بن جائیں گے اور پانی کا مرکزی بہاؤ ایک نئے راستے کی سمت مڑ جائے گا۔ ان ساکت تالابوں میں ایک ہی قسم کی مٹی زیادہ بیٹھ جائے گی۔ اس طرح کے اتھلے تالاب کسی بھی ایسی ندی کے ساتھ ساتھ پھیلتے چلے جائیں گے جو اس طرح کی مٹی کے کرسٹلوں کے بیج سے متاثرہ ہوگی۔ اب چونکہ ندی کا مرکزی بہاؤ سمت بدل لیتا ہے، تو خشک موسم کے دوران اتھلے تالاب خشک ہو جائیں گے، مٹی دھوپ میں خشک ہو کر تڑک جائے گی اور اوپر کی پرت گرد بن کر ہوا کے ساتھ اڑنے لگے گی۔ گرد کا ہر ذرہ اپنی موروثی مٹی کی وہ خرابی ساخت لیے ہوئے ہوگا جس سے باندھ بنا تھا، یعنی وہ ساخت جس نے اسے باندھ بنانے کی خصوصیات دی تھی۔ میرے بید مجنو کے درخت کی تمثیل کی روح سے جو نہر پر جینیاتی معلومات کی بارش کر رہا تھا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ گرد میں ندیوں پر باندھ باندھنے اور نتیجتاً مزید گرد بنانے کی ہدایات موجود ہیں۔ گرد ہوا میں دور دور تک پھیل جاتی ہے اور اس بات کا اچھا امکان موجود ہے کہ اس کے کچھ ذرات کسی دیگر ندی میں گر جائیں جو اب تک باندھ بنانے والی اس قسم کی مٹی کے بیجوں سے متاثر نہیں ہوئی ہے۔ ایک بار درست قسم کی گرد سے متاثر ہونے کے بعد نئی ندی باندھ بنانے والی مٹی کے کرسٹل بنانا شروع کر دے گی اور پھر جمنے، باندھ بنانے، خشک ہونے اور گرد بننے کا ایک پورا سلسلہ چل نکلے گا۔ اسے مدارج زندگی کا سلسلہ کہنے سے ایک اہم سوال پیدا ہوگا۔ یہ ایک سلسلہ تو ہے، اور مدارج زندگی کے حقیقی سلسلوں کے ساتھ یہ بھی تجمیعی انتخاب شروع کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، کیونکہ ندیاں دوسری ندیوں سے لائے گئے گرد کے بیج سے متاثر ہوتی ہیں، لہٰذا ہم ندیوں کو آبائی اور نسلی سلسلے میں رکھ سکتے ہیں۔ جو مٹی ندی بے میں تالاب باندھ رہی ہے، وہ وہاں پر ندی الف کے گرد کی کرسٹل کی شکل میں پہنچی تھی۔ بالآخر ندی بے کے تالاب خشک ہو جائیں گے اور اس سے جو گرد پیدا ہوگی وہ ندی توئے اور ندی کاف کو متاثر کرے گی۔ یوں باندھ ساز مٹی کے منبع کے حوالے سے ہم ندیوں کا شجرہ نسب بنا سکتے ہیں۔ ہر متاثرہ ندی کی ایک موروثی ندی ہے اور اس کی ایک سے زیادہ نسلی ندیاں ہو سکتی ہیں۔ ہر ندی ایک جسم کی طرح ہے جس کی نشو و نما گرد کے بیج والے جینز سے متاثر ہوتی ہے۔ یہ جسم بالآخر نئے گرد کے بیج پیدا کرتا ہے۔ اس دائرے میں ہر نسل اس وقت شروع ہوتی ہے جب کرسٹل بیج گرد کی شکل میں اپنی آبائی ندی سے علیحدہ ہو جاتی ہیں۔ گرد کے ہر ذرے کا کرسٹلی ڈھانچہ آبائی ندی میں مٹی سے نقل شدہ ہوتا ہے۔ یہ اپنا کرسٹلی ڈھانچہ نسلی ندی کو منتقل کرتا ہے، جہاں وہ نشو و نما پاتا ہے، افزائش کرتا ہے اور آخر میں اپنے بیج کو پھیلاتا ہے۔ اس جدی کرسٹلی ڈھانچے کو نسلوں تک محفوظ رکھا جاتا ہے، الا یہ کہ کرسٹل کی ترقی میں کبھی کبھی کوئی غلطی در آئے، یعنی جوہروں کی ترتیب کے پیٹرن میں کبھی کبھی تبدیلی پیدا ہو جائے۔ ایک ہی کرسٹل کے بعد کی پرتیں وہی غلطی نقل کریں گی، اور اگر کرسٹل دو حصے میں بٹ جائے گا تو اس سے تبدیل شدہ کرسٹل کی ذیلی آبادی پیدا ہوگی۔ اب اگر اس تبدیلی کے نتیجے میں کرسٹل کی باندھ بنانے، خشک ہونے، گرد بننے کی صلاحیت میں کمی یا بیشی ہوتی ہے تو اس کا اثر بعد کی نسلوں کی نقلوں کی تعداد پر پڑے گا۔ مثال کے طور پر مان لیجئے کہ تبدیل شدہ کرسٹل ٹوٹنے یعنی تولید کا زیادہ امکان رکھتا ہے،
تو اس تبدیل شدہ کرسٹل سے بننے والی مٹی کئی طور سے باندھ بنانے میں زیادہ قوت کی حامل ہو سکتی ہے۔ یہ دھوپ کی دی گئی مقدار میں زیادہ آسانی سے ٹوٹ سکتی ہے۔ یہ زیادہ آسانی سے گرد میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ گرد کے ذرات ہوا کو پکڑنے میں بہتر ہو سکتے ہیں، جس طرح بید مجنوں کے بیج کے نرم گالے تھے۔ کچھ کرسٹل کی اقسام مدارج زندگی کے سلسلے کو مختصر کر سکتی ہیں، جس سے ارتقاء کی رفتار میں تیزی آئے گی۔ بعد کی نسلوں کے لیے بتدریج بہتر بننے کے بہت سے مواقع موجود ہیں تاکہ بعد کی نسلوں کی منتقلی میں بہتری آئے۔ دوسرے الفاظ میں بنیادی تجمیعی انتخاب کے بہت سے مواقع موجود ہیں۔ تخیل کی یہ اڑانیں جو کیرن سمتھ کی اپنی حاشیہ آرائی ہے، بہت سے معدنی مدارج زندگی میں سے صرف ایک کے بارے میں ہیں جن سے تجمیعی انتخاب کا وسیع سفر شروع ہو سکتا ہے۔ اس کے اور بھی بہت سے راستے ہو سکتے ہیں۔ کرسٹل کی مختلف قسمیں نئی ندیوں میں اپنی راہ پیدا کر سکتی ہیں، جو نہ صرف گرد کے بیج کی شکل میں بلکہ ندیوں کو بہت سی چھوٹے چھوٹے نالوں میں تقسیم کر کے بھی حاصل ہو سکتی ہیں، جو پھیل کر آخر کار دوبارہ مل جائیں اور نئے دریا کے نظام کو متاثر کر دیں۔ کچھ قسمیں ایسے آبشار بنا سکتی ہیں جو چٹانوں کو تیزی سے کاٹ سکتی ہیں، اور اس طرح بہاؤ کی سمت نئی مٹیاں بنانے کے لیے درکار خام مال کا محلول تیزی سے بن سکتا ہے۔ کرسٹل کی کچھ قسمیں حریف اقسام کے لیے جو خام مال کے لیے مسابقت کرتی ہیں، مشکل حالات پیدا کر کے خود کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ کچھ قسمیں شکاری بن سکتی ہیں جو حریف ندیوں کو توڑ کر ان کے عناصر کو خام مال کے طور پر استعمال میں لا سکتی ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نہ یہاں دانستہ یا شعوری انجینئرنگ سجھا رہے ہیں اور نہ جدید ڈی این اے پر مبنی زندگی۔ ہوتا صرف یہ ہے کہ دنیا از خود مٹیوں یا ڈی این اے کی ان اقسام سے بھری ہونے کا میلان رکھتی ہے جو اتفاق سے ایسی خصوصیات کے حامل ہیں جو انہیں قائم رکھنے اور خود کو پھیلانے میں مددگار ہوتی ہیں۔ اب اس استدلال کے اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ کرسٹلوں کی بعض نسلیں کچھ ایسے نئے مادوں کی تالیف میں معاون ہو سکتی ہیں جو ان کے نسلی سفر میں مدد کریں۔ یہ ثانوی مادے اگرچہ پہلے پہل نہیں اپنی خود کی نسلوں اور اجداد کے حامل ہوتے ہیں، لیکن انہیں بنیادی نقل ساز ہر نسل میں از سر نو تیار کرتے ہیں۔ انہیں نقل ساز کرسٹل نسلوں کے اوزار سمجھا جا سکتا ہے جو ابتدائی فینوٹائپ کی شروعات ہے۔ کیرن سمتھ کا خیال ہے کہ نامیاتی سال میں اس کے غیر نامیاتی کرسٹلی نقل سازوں کے غیر نقل ساز اوزاروں میں نمایاں تھے۔ نامیاتی سالموں کا استعمال ان کے مائعات پر بہاؤ اور غیر نامیاتی ذرات کو توڑنے یا افزائش پر اثرات کی وجہ سے اکثر تجارتی غیر نامیاتی کیمیائی صنعت کے طور پر کیا جاتا ہے۔ مختصراً یہ وہ اثرات ہیں جو نقل ساز کرسٹل کی کامیابی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک پرکشش نام کی حامل موریونائٹ مٹی نامیاتی سالمے کی معمولی مقدار کی موجودگی میں ایک کم پرکشش نام کے سیلیولوز کارباکسی میتھائل کے ساتھ ٹوٹنے کا میلان رکھتی ہے۔ دوسری طرف کارباکسی میتھائل سیلیولوز تھوڑی مقدار میں اس کے برعکس اثر رکھتی ہے، یعنی یہ موریونائٹ کے ذرات کو ایک دوسرے سے چپکنے میں مدد کرتی ہے۔ ٹیننز جو ایک دیگر قسم کے نامیاتی سال میں ہوتے ہیں، انہیں تیل کی صنعت میں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ کیچڑ میں ڈرل آسانی سے ہو سکے۔ اگر آئل ڈرلر کیچڑ کے بہاؤ اور ان کے ڈرل کیے جانے کی صلاحیت کا استعمال کر سکتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں تجمیعی انتخاب اسی طرح کا استعمال نقل ساز معدنیات میں نہ کرے۔ یہاں پر کیرن سمتھ کے نظریے کی معقولیت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے کہ دیگر کیمیادان جو زیادہ روایتی نامیاتی بدائی شوربے کے نظریات کے حامی ہیں، وہ ایک طویل عرصے سے اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ مٹی کے معدنیات معاون ہو سکتے تھے۔ ان میں سے ایک ڈی ایم اینڈرسن کا بیان ہے۔ اس بات کو عام طور پر قبول کر لیا گیا ہے کہ بعض اور غالباً بہت سارے غیر حیاتی کیمیائی رد عمل اور افعال جن سے زمین پر نقل ساز خرد اجرام کی ابتدا کی سمت اشارہ ہوتا ہے، زمین کی تاریخ میں خاصا پہلے چکنی مٹی کی معدنیات اور دیگر غیر نامیاتی مادوں کے سطحوں پر واقع ہوئے تھے۔
مصنف نامیاتی زندگی کی ابتدا میں مدد کرنے والے مٹی کی معدنیات کے 5 افعال گنواتا ہے۔ مثال کے طور پر انجذاب کے عمل سے کیمیائی متعاملوں کا ارتکاز۔ ہم یہاں 5 نہیں گنوائیں گے اور نہ انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے نقطہ نظر سے اہم یہ ہے کہ مٹی کی معدنیات کے ان 5 افعال کو کسی اور طریقے سے موڑا جا سکتا ہے۔ یہ وہ قریبی تعلق ظاہر کرتا ہے جو نامیاتی کیمیائی تالیف اور مٹی کی سطحوں کے درمیان موجود ہے۔ لہٰذا یہ نظریے کے لیے ایک اضافہ ہے کہ مٹی کے نقل سازوں نے نامیاتی سالموں کی تالیف کی اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ کھیرن سمتھ نے اس سے متعلق تفصیل سے بات کی ہے جس کو یہاں بیان کیا جا سکتا ہے۔ وہ ابتدائی استعمالات جو اس کے مٹی کے کرسٹل نقل ساز پروٹین، نشاستوں اور سب سے اہم نیوکلیک ایسڈ مثلاً RNA کے متعلق ہیں، وہ کہتا ہے کہ RNA کو پہل خالص ساختیاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا تھا، جس طرح ہم آئل ڈرلرز، ٹیننز یا صابن اور ڈٹرجنٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ اپنے منفی چارج کے حامل ہونے کی بنا پر RNA نما سال میں مٹی کے ذرات کی باہری سطح پر تہ بنانے کا میلان رکھتے ہوں گے۔ یہ ہمیں کیمسٹری کے اس شعبے میں لے جاتا ہے جو ہماری دسترس سے باہر ہے۔ ہمارے مقاصد کے لیے جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ RNA یا اس طرح کی کوئی شے اپنی نقل ساز بننے سے بہت پہلے سے موجود تھی۔ جب یہ شے آخر کار اپنی نقل ساز بن گئی تو یہ معدنی کرسٹل جینز کے ذریعے ارتقاء کیا گیا وہ آلہ تھا جس سے RNA یا اسی طرح کے کسی سالمے کی تیاری کی کارکردگی میں بہتری پیدا ہوئی۔ لیکن جب ایک بار خودکار نقل کرنے والا سالمہ وجود میں آ گیا تھا تو ایک نئے قسم کا تجمیعی انتخاب جاری ہو سکتا تھا۔ نئے نقل ساز جو ابتداً ایک ضمنی مظاہرہ تھے، اپنے اصل کرسٹلوں کے مقابلے میں اتنے مؤثر ثابت ہوئے کہ انہوں نے ان کی جگہ لے لی۔ پھر انہوں نے مزید ترقی کی اور آخر کار وہ DNA کوڈ بنا لیا جسے ہم آج جانتے ہیں۔ ابتدائی معدنی نقل سازوں کو استعمال شدہ پاڑ کی طرح الگ کر دیا گیا اور تمام جدید زندگی نسبتاً حالیہ مشترکہ جد ایک واحد یکساں جینیاتی نظام اور بڑی حد تک یکساں حیاتیاتی کیمسٹری سے ارتقاء پذیر ہوئی۔ سیلفش جین میں میں نے قیاس آرائی کی تھی کہ اس بات کا امکان ہے کہ ہم اب ایک نئے قسم کے جینیاتی قبضے کی دہلیز پر ہیں۔ DNA نقل سازوں نے اپنے لیے بقا کی مشینیں یعنی ہمارے سمیت جانداروں کے جسم بنائے ہیں۔ ان کے اس ساز و سامان کے حصے کے طور پر یہ جسم آن بورڈ کمپیوٹر یعنی دماغوں کے ساتھ ارتقاء پذیر ہوئے۔ ان دماغوں نے دیگر دماغوں کے ساتھ ابلاغ کے لیے زبان اور ثقافتی روایات کی صلاحیت کو ترقی دی، لیکن ثقافتی روایات کا نیا ماحول اپنی نقل کرنے والی اشیاء کے لیے نئے امکانات کو واہ کرتا ہے۔ نئے نقل ساز DNA نہیں ہیں، نہ ہی وہ مٹی کے کرسٹل ہیں۔ وہ معلومات کے ایسے پیٹرن ہیں جو صرف دماغ میں پھل پھول سکتے ہیں یا پھر مصنوعی طور پر تیار کیے گئے دماغ کی مصنوعات جیسے کتابوں، کمپیوٹروں اور اسی طرح کی دیگر اشیاء میں۔ لیکن چونکہ دماغ، کتابیں اور کمپیوٹر اپنا وجود رکھتے ہیں، یہ نئے نقل ساز جنہیں میں میمز کہتا ہوں، ان کے جینز میں فرق کیا جا سکے۔ یہ ایک دماغ سے دوسرے دماغ کو، دماغ سے کتاب کو، کتاب سے دماغ کو، دماغ سے کمپیوٹر کو اور کمپیوٹر سے کمپیوٹر کو منتقل ہو سکتے ہیں۔ جب وہ منتقل ہوتے ہیں تو ان میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، یعنی وہ تقلیب پذیر یا میوٹیٹ ہوتے ہیں، اور شاید تقلیب شدہ میمز ایسے اثرات کے حامل ہو سکتے ہیں جنہیں میں یہاں نقل ساز قوت سے تعبیر کرتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ اس سے کسی بھی قسم کا اثر مراد ہے جس سے خود اس کی منتقلی کے امکان پر اثر پڑ سکے۔ نئے نقل سازوں کے زیر اثر ارتقاء یعنی میمی ارتقاء ابھی اپنی طفولیت کے دور سے گزر رہا ہے۔ یہ اس مظہر میں ظاہر ہوتا ہے جسے ہم ثقافتی ارتقاء کہتے ہیں۔ ثقافتی ارتقاء DNA پر مبنی ارتقاء کے مقابلے میں کئی گنا تیز ہے، جس سے کسی کے ذہن میں قبضے یا ٹیک اوور کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر ایک نئی قسم کے نقل ساز کا قبضہ شروع ہو رہا ہو تو یہ بات قابل فہم ہے کہ یہ اتنا آگے بڑھ جائے گا کہ اپنے آبائی DNA اور اس کی جدی چکنی مٹی کو، اگر کیرن سمتھ درست ہے، خاصا پیچھے چھوڑ دے گا۔ اگر ایسا ہوا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر
اگلی صف میں ہوں گے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دور دراز مستقبل میں ذہین کمپیوٹر اپنی گم گشتہ اصل کے بارے میں کیا سرائیاں کر رہے ہوں؟ کیا ان میں سے کوئی اس بے دین حقیقت تک پہنچ جائے گا کہ وہ کہیں دور دراز کی زندگی کی ابتدائی شکل سے ارتقا پذیر ہوئے ہیں، جن کی بنیاد ان کے اپنے جسموں کے سلیکان پر مبنی الیکٹرانک اصولوں کی بجائے نامیاتی کاربن کیمسٹری میں تھی؟ کیا کوئی روبوٹک کیرن سمتھ ایک کتاب لکھے گا جس کا عنوان ہو الیکٹرانک ٹیک اوور؟ کیا وہ محراب کے استعارے کا کوئی الیکٹرانک مترادف نکالے گا اور محسوس کرے گا کہ کمپیوٹر از خود وجود میں نہیں آ گئے بلکہ ان کی ابتدا کسی ماقبل کے تجمیعی انتخاب کے عمل سے ہوئی تھی؟ کیا وہ تفصیل میں جا کر ڈی این اے کو قرین قیاس ابتدائی نقل ساز تصور کرے گا جو الیکٹرانک قبضے کا شکار ہوا؟ اور کیا وہ اتنا دور اندیش ہوگا کہ یہ اندازہ لگا سکے کہ ڈی این اے بھی ان سے دور دراز کے بدائی نقل سازوں، کرسٹلوں اور غیر نامیاتی سلیکیٹس کی جگہ پر قابض ہوئے تھے؟ اگر اس کا ذہن شاعرانہ ذوق کا حامل ہے تو کیا وہ سلیکان پر مبنی زندگی میں لوٹنے میں کسی قسم کا انصاف دیکھے گا جس میں ڈی این اے ایک وسیلے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اگرچہ یہ 3 قرنوں سے زائد عرصے تک قائم رہا؟ یہ سائنس فکشن ہے اور شاید یہ بعید از قیاس بھی محسوس ہوتا ہے، لیکن اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیرن سمتھ کا نظریہ بلکہ زندگی کی ابتدا کے تمام دیگر نظریات بھی بعید از قیاس لگیں گے اور ان پر یقین کرنا دشوار ہوگا۔ کیا آپ کے نزدیک کیرن سمتھ کا چکنی مٹی کا نظریہ اور زیادہ روایتی نامیاتی بدائی شوربے کا نظریہ یعنی پرائمورڈیل سوپ کا نظریہ خاصے غیر امکانی لگتے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگرچہ جوہروں کو ایک دوسرے میں اپنی نقل سازی کے سالمے کے طور پر مربوط ہونے کے لیے کسی معجزے کی ضرورت ہوتی ہے؟ خیر، مجھے بھی بعض اوقات ایسا ہی لگتا ہے، لیکن آئیے ہم معجزات اور عدم امکان کے اس معاملے پر مزید گہرائی سے غور کرتے ہیں۔ ایسا کرنے کی صورت میں میں ایک ایسا نقطہ پیش کروں گا جو متناقض بھی ہے اور دلچسپ بھی۔ وہ یہ ہے کہ ایک سائنسدان کی حیثیت سے بھی اگر زندگی کی ابتدا کا نظریہ ہمارے انسانی شعور کو معجزاتی نہ لگے تو ہمارے لیے یہ قدر تشویش کی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ زندگی کی ابتدا کے اس خاص موضوع پر عام انسانی شعور کے لحاظ سے ہم بالکل ایک ایسی نوعیت کے نظریے کی جستجو کر رہے ہیں جو معجزاتی لگے۔ اس باب کے بقیہ حصے میں اس استدلال سے گفتگو کی جائے گی کہ معجزے سے ہماری مراد کیا ہے۔ ایک طرح سے یہ گفتگو اس استدلال کی توسیع ہوگی جو ہم نے بلینوں سیاروں کے تعلق سے پہلے قائم کیا تھا۔ تو معجزے سے ہماری کیا مراد ہے؟ معجزہ ایک طرح کا واقعہ ہوتا ہے، لیکن وہ انتہائی حیرت انگیز واقعہ ہوتا ہے۔ اگر کنواری مریم کا سنگ مرمر کا مجسمہ اچانک ہماری طرف اپنا ہاتھ ہلائے تو ہم اسے معجزہ قرار دیں گے، کیونکہ ہمارے تمام تر تجربات اور علم کی روشنی میں ہمیں معلوم ہے کہ سنگ مرمر کبھی اس طرح نہیں کرتا ہے۔ میں اپنی زبان سے ابھی یہ الفاظ ادا ہی کروں کہ مجھ پر بجلی گر جائے، اور جس لمحے اگر مجھ پر بجلی گر جائے تو اسے ایک معجزہ قرار دیا جائے گا۔ لیکن در حقیقت ان دونوں واقعات میں سے کسی کو بھی سائنس ناممکنات کے زمرے میں نہیں رکھے گی، بس انہیں بہت غیر امکانی کہا جائے گا۔ اگرچہ ہاتھ ہلانے والا مجسمہ بجلی گرنے سے کہیں زیادہ غیر امکانی ہے۔ بجلی تو لوگوں پر گرتی ہی رہتی ہے، ہم میں سے کسی پر بھی بجلی گر سکتی ہے، لیکن کسی بھی لمحے میں اس کا امکان بہت کم ہے۔ اگرچہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں ورجینیا کے ایک باشندے کی دلکش تصویر ہے جس کا نام ہی انسانی بجلی کا موصل پڑ گیا، جو ہسپتال میں 7ویں مرتبہ بجلی گرنے کی وجہ سے علاج کرا رہا تھا، اور اس کے چہرے پر خوفزدہ حیرت کے آثار تھے۔ میری فرضی داستان میں صرف ایک ہی چیز معجزاتی ہے، وہ ہے مجھ پر بجلی گرنے اور میرے زبانی طور پر اس بلا کا شکار ہونے کے درمیان اتفاق۔ اتفاق کا مطلب ہے اضافہ شدہ غیر امکانیت۔ میری زندگی کے کسی بھی لمحے میں بجلی کا شکار ہونے کا امکان شاید محتاط انداز سے 10 ملین میں سے صرف ایک ہوگا۔ اسی طرح میرا بجلی کو کسی مخصوص لمحے میں دعوت دینے کا امکان بھی بہت کم ہے۔ میں نے ابھی تک اپنی زندگی کے 23 کروڑ 4 لاکھ منٹوں میں ایسا صرف ایک ہی بار کیا ہے، اور مجھے شک ہے کہ میں ایسا دوبارہ کروں گا۔
لہٰذا اس امکان کو 25 کروڑ میں سے ایک تصور کر لیا جائے۔ کسی بھی لمحے یا منٹ میں ہونے والے اتفاق کے مشترکہ امکان کا حساب لگانے کے لیے ہم دو الگ الگ امکانات کو ضرب دیتے ہیں۔ میرے حساب سے یہ تقریباً 250 ٹریلین میں سے ایک بار نکلتا ہے۔ اگر اس شدت کا اتفاق مجھ پر وارد ہو جائے تو میں اسے معجزہ کہوں گا۔ میرے یہ الفاظ آئندہ کے لیے محفوظ کر لیں۔ لیکن اگرچہ اس اتفاق کا امکان نہایت کم ہے، تب بھی ہم اس کا حساب لگا سکتے ہیں، اور یقیناً وہ صفر نہیں ہے۔ سنگ مرمر کے مجسمے کے معاملے میں ٹھوس مرمر کے سالمے بے ربط سمتوں میں ایک دوسرے سے گتھے ہوئے ہیں۔ مختلف سالموں کے باہمی طور پر اس طرح گتھے ہونے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کا رد کرتے ہیں، لہٰذا مجسمے کا پورا ہاتھ ساکت رہتا ہے۔ لیکن اگر محض اتفاق سے تمام سال میں ایک ہی لمحے میں ایک ہی سمت میں حرکت کر جائیں تو اس سے ہاتھ حرکت میں آ جائے گا۔ اگر وہ اسی وقت اسی لمحے میں سمت بدل لیں تو ہاتھ اپنی جگہ لوٹ جائے گا۔ اس طرح سنگ مرمر کے مجسمے کے لیے ممکن ہے کہ وہ ہماری طرف ہاتھ لہرائے۔ بائیں وجہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح کے اتفاق کا امکان ناقابل تصور حد تک بہت کم ہے، ہر چند کہ وہ اتنا کم بھی نہیں کہ اس کا حساب نہ لگایا جا سکے۔ ایک طبیعیات دان ساتھی نے ازراہ نوازش میرے لیے اس کا حساب لگایا ہے۔ یہ عدد اتنا بڑا ہے کہ کائنات کی اب تک کی پوری عمر تک اس کے صفر لکھنے کے لیے کم پڑ جائیں گے۔ تقریباً یہی امکان کسی گائے کا چاند پر کود جانے کا ہے۔ استدلال کے اس حصے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ایسی معجزاتی غیر امکانیت کی حدوں کا حساب تو لگا سکتے ہیں، لیکن ان کا امکان ہمارے انہیں قرین قیاس تصور کرنے سے کہیں کم ہوتا ہے۔ آئیے اس بات پر غور کریں کہ ہمارے خیال میں کیا قرین قیاس ہے۔ ہم جسے قرین قیاس تصور کر سکتے ہیں وہ ایک وسیع طیف میں ایک تنگ پٹی ہے۔ کبھی کبھی یہ پٹی حقیقت سے کہیں زیادہ تنگ ہوتی ہے۔ روشنی کے ساتھ اس کی تمثیل پیش کرنا بہتر ہوگا۔ ہماری آنکھیں برقناطیسی یا الیکٹرو میگنیٹک فریکوینسیوں، جنہیں ہم روشنی کہتے ہیں، کی ایک تنگ پٹی سے نمٹنے کے لیے بنی ہیں، جو ایک سرے پر طویل ریڈیائی لہروں اور دوسرے سرے پر مختصر ایکس رے کے طیف میں کہیں واقع ہے۔ ہم اس تنگ روشنی کی پٹی سے باہر کی کرنوں کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم ان کے بارے میں حساب لگا سکتے ہیں اور ایسے آلات بنا سکتے ہیں جو ان کا سراغ لگا سکیں۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ جسامت اور وقت کے پیمانے دونوں سروں پر اتنی دور تک جاتے ہیں کہ یہ ہمارے تصور سے ماوراء ہیں۔ ہمارے ذہن ان بڑے فاصلوں کا تصور نہیں کر سکتے جن سے فلکیات معاملہ کرتی ہے، اور نہ ہی ان چھوٹے فاصلوں سے جن سے جوہری طبیعیات معاملہ کرتی ہے، لیکن ہم ان فاصلوں کو ریاضیاتی علامات سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ ہمارے ذہن گرچہ پیکو سیکنڈ جتنے وقت کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن ہم پیکو سیکنڈ کا حساب لگا سکتے ہیں، اور ہم ایسے کمپیوٹر بنا سکتے ہیں جو پیکو سیکنڈ میں حساب لگا سکیں۔ ہمارے ذہن ہزاروں ملین سال تو چھوڑیے 1 ملین سال تک کے عرصے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، جن کا حساب لگانا ارضیات دانوں کا روزمرہ ہے۔ جس طرح ہماری آنکھیں صرف برقناطیسی فریکوینسیوں کی تنگ پٹی ہی کو دیکھ سکتی ہیں جو فطری انتخاب نے ہمارے اجداد کو دیکھنے کے لیے عطا کیں، اسی طرح ہمارے دماغ جسامت اور وقت کی تنگ پٹیوں ہی سے نمٹنے کے لیے بنائے گئے۔ شاید ہمارے اجداد کے لیے عملی طور پر روزمرہ کی رینج سے آگے کی جسامتوں اور وقت سے نمٹنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے ہمارے دماغوں نے ان کا تصور کرنے کی صلاحیت کا ارتقا نہیں کیا۔ شاید یہ بات اہم ہے کہ خود ہمارے چند فٹ کے جسم کی جسامت اس رینج میں قریب قریب بیچ میں واقع ہے جس کا ہم تصور کر سکتے ہیں، اور اس عرصے کی رینج میں جسے ہم تصور کر سکتے ہیں خود چند دہائیوں پر مشتمل ہماری زندگیوں کا عرصہ ہے۔ یہی بات ہم غیر امکانیت اور معجزوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں۔ غیر امکانیت کے درجہ بند پیمانے کا تصور کریں جو جوہروں سے کہکشاؤں کی جسامتوں کے پیمانے اور پیکو سیکنڈ سے قرون تک کے عرصے کے پیمانے کے مماثل ہو۔ اس پیمانے پر ہم مختلف اہم نقطوں کو نشان زد کریں گے۔ پیمانے کے بائیں جانب کے سرے پر وہ تمام واقعات ہیں جو یقینی ہیں، مثلا کل سورج طلوع ہوگا، یعنی جی ایچ ہارڈی کے نصف سکے والی شرط کے واقعات۔
پیمانے کی اس بائیں جانب کے قریب ایسی چیزیں ہیں جو ذرا سی غیر امکانی ہیں، مثلاً ایک مرتبہ پانسے پھینکنے پر 2 بار 6 آنا۔ اس کے واقع ہونے کے امکانات 36 میں سے ایک ہیں۔ مجھے توقع ہے کہ ہم سب نے اس کا مشاہدہ اکثر کیا ہوگا۔ طیف کے دائیں سرے کی جانب بڑھتے ہوئے ایک اور اہم نقطہ تاش کے کھیل میں بالکل درست پتے تقسیم ہونا ہے، جس میں چاروں کھلاڑیوں کو پتوں کی مکمل ترتیب مل جائے۔ اس کے واقع ہونے کا امکان 2 2 3 5 1 9 7 4 0 6 8 9 5 3 6 6 3 6 8 3 0 1 5 5 9 9 9 میں محض ایک ہے۔ اسے ہم امکان کی اکائی کے طور پر ایک ڈیلین کا نام دیے لیتے ہیں۔ اگر ایک ڈیلین امکان کی حامل کسی شے کی پیشگوئی کی جائے اور وہ واقع ہو جائے تو اسے ہمیں ایک معجزہ قرار دینا چاہیے، الا یہ کہ ہمیں اس میں کسی فریب کا شبہ ہو، جس کا امکان زیادہ ہے۔ لیکن یہ پھر بھی منصفانہ طور پر واقع ہو سکتا ہے، اور یہ سنگ مرمر کے مجسمے کے ہاتھ لہرانے کے مقابلے میں بہت بہت قریب از امکان ہے۔ البتہ یہ آخر و ذکر واقعہ بھی، جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے، طیف میں ان واقعات میں ایک جائز مقام کا حامل ہے جو واقع ہو سکتے ہیں۔ یہ قابل پیمائش ہے، اگرچہ اس کی اکائیاں 1 ارب ڈیلین سے بھی زیادہ ہوں گی۔ پانسے میں دوہرا 6 آنے اور تاش کی بے نقص تقسیم کے دوران کم یا زیادہ غیر امکانی واقعات کی ایک رینج ہے جو کبھی نہ کبھی واقع ہو جاتے ہیں۔ ان میں کسی شخص پر بجلی گرنے، فٹ بال کے جوئے میں بڑی رقم جیتنے، گولف میں ایک بار میں ہول کرنے اور اس طرح کے دیگر واقعات شامل ہیں۔ اس رینج میں بھی ایسے اتفاقات شامل ہیں جنہیں سن کر ہم دنگ رہ جاتے ہیں، مثلاً کسی شخص کو برسوں بعد خواب میں دیکھنا اور جاگنے کے بعد معلوم ہونا کہ اسی رات اس کی موت ہوئی تھی۔ یہ عجیب و غریب اتفاقات جب ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں تو بہت متاثر کن لگتے ہیں، لیکن ان کی غیر امکانیت کو بس پیکو ڈیلین میں ماپا جا سکتا ہے۔ ہماری ریاضیاتی عدم امکانیت کا پیمانہ تشکیل کر کے اور اس پر اہم واقعات نشان زد کرنے کے بعد، آئیے اب ہم پیمانے کی اس ذیلی رینج پر اپنی سپاٹ لائٹ ڈالتے ہیں جس سے ہم عمومی سوچ اور گفتگو میں نمٹ سکتے ہیں۔ یہ سپاٹ لائٹ برقناطیسی فریکوینسیوں کی اس تنگ رینج کے مماثل ہے جنہیں ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، یا جسامت اور وقت کی اس تنگ رینج کے جو ہماری اپنی جسامت اور عمر کے قریب ہے اور جس کا ہم تصور کر سکتے ہیں۔ غیر امکانیت کے طیف پر سپاٹ لائٹ بائیں جانب سے محض ایک تنگ رینج کو روشن کرتی ہے جو یقیناً چھوٹے چھوٹے معجزات کو محیط ہے، مثلاً گولف میں ہول ان ون ہونا، سچے خواب آنا وغیرہ۔ سپاٹ لائٹ کی رینج سے باہر ریاضیاتی طور پر قابل حساب غیر امکانی واقعات کی وسیع رینج موجود ہے۔ ہمارے دماغوں کو فطری انتخاب نے امکانات اور خطروں کا اندازہ کرنے کے لیے بنایا ہے، جس طرح ہماری آنکھوں کو برقناطیسی طول موج کا تعین کرنے کے لیے بنایا ہے۔ ہم خطروں اور مشکلات میں ان غیر امکانی واقعات کی رینج کے اندر اندر جو انسانی زندگی کے لیے مفید ہیں ذہنی حسابات کرنے کے لیے لیس کیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے خطرات کا اندازہ لگانا، مثلاً اگر ہم بھینسے پر تیر پھینکیں تو اس کا ہم پر حملہ کرنے کا خطرہ، کسی طوفان میں اگر کسی تنہا درخت کے نیچے پناہ لیں تو بجلی گرنے کا خطرہ، یا دریا پار کرنے کی کوشش میں ڈوبنے کا خطرہ۔ یہ قابل قبول خطرات ہماری چند دہائیوں پر مشتمل زندگی کے حسب حال ہیں۔ اگر ہم حیاتیاتی طور پر 1 ملین سال تک زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتے اور جینا چاہتے تو ہم خطرات کا تعین یکسر مختلف انداز سے کرتے۔ مثلاً ہم سڑک پار نہ کرنے کی عادت ڈالتے، کیونکہ اگر آپ نصف ملین برسوں تک ہر روز سڑک پار کرتے تو آپ بلا شبہ کچلے جاتے۔ ارتقاء نے ہمارے دماغ کو خطرے اور عدم امکان کا موضوعی شعور بخشا ہے جو ان مخلوقات کے لیے موزوں ہے جن کی زندگی کا عرصہ 1 صدی سے کم ہے۔ ہمارے اجداد کو ہمیشہ ایسے فیصلے کرنے پڑتے تھے جو خطرات اور امکانات سے پر ہوتے تھے، لہٰذا فطری انتخاب نے ہمارے دماغوں کو اسی مختصر زندگی کے تناظر میں امکانات کا جائزہ لینے کے لیے لیس کیا جس کی ہم بہرحال توقع کر سکتے ہیں۔ اگر بعض سیاروں پر ایسی مخلوق ہے جو 1 ملین صدیوں کی عمر پاتی ہے
تو ان کے قابل فہم خطرات کی سپاٹ لائٹ پیمانے کے دائیں جانب کافی دور تک بڑھ جائے گی۔ وہ وقتاً فوقتاً تاش کے پتوں کی بے عیب تقسیم کی توقع کریں گے اور شاید ہی اس کے واقع ہونے پر کسی حیرت کا اظہار کریں گے، لیکن سنگ مرمر کے مجسمے کے ان کی جانب ہاتھ لہرانے پر وہ بھی بھونچکے رہ جائیں گے، کیونکہ اس پائے کے معجزے کو دیکھنے کے لیے بلینوں برس زیادہ عمر درکار ہوگی۔ زندگی کی ابتدا کے نظریات کا ان سب باتوں سے کیا تعلق ہے؟ ہم نے اس استدلال کا آغاز اس بات سے اتفاق کر کے کیا تھا کہ کیرن سمتھ کا نظریہ اور بدائی شوربے کا نظریہ ہمیں بعید از قیاس اور بہت غیر امکانی لگتا ہے۔ ہم اسی وجہ سے فطری طور پر ان نظریات کو مسترد کرنے کا میلان رکھتے ہیں، لیکن ملحوظ رہے کہ ہم وہ مخلوق ہیں جس کے دماغ ایسی سپاٹ لائٹ سے لیس ہیں جس کی روشنی کی لکیر پنسل جتنی باریک ہے اور جو قابل پیمائش خطرات کے ریاضیاتی تسلسل کے بائیں جانب کے سرے ہی کو روشن کرتی ہے۔ ہمارا موضوعی طور پر کوئی قیاس کرنا بمشکل کوئی اچھا قیاس ہو سکتا ہے۔ ہاں، کسی ایسی اجنبی مخلوق یعنی ایلین کا اندازہ جس کی عمر چند ملین صدیوں تک محیط ہو، ایسا بالکل مختلف ہوگا۔ وہ کسی واقعے کو مثلاً اپنی نقل کرنے والے پہلے سالمے کی ابتدا کو جو کسی کیمیاء دان کے نظریے میں فرض کیا گیا ہے اتنا ہی معقول قرار دے گا جتنا کہ ہم جنہیں ارتقاء نے محض چند دہائیوں کی دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے بنایا ہے اسے ہم حیرت انگیز معجزاتی قرار دیں گے۔ ہم کس طرح فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا نقطہ نظر درست ہے، ہمارا یا طویل العمر ایلین کا؟ اس سوال کا ایک سادہ جواب ہے، طویل العمر ایلین کا نقطہ نظر کیرن سمتھ یا بدائی شوربے جیسے نظریات کی معقولیت پر درست ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے، مذکورہ دونوں نظریات ایک مخصوص واقعے کو فرض کرتے ہیں، یعنی نقل ساز شے کا از خود وجود میں آنے کا واقعہ جو تقریباً 1 بلین سال یا ایون میں ایک ہی بار واقع ہوتا ہے۔ نصف ایون زمین کی ابتدا اور بیکٹیریا نما فوسل کے درمیان گزرا ہوا وقت ہے۔ ہمارے دہائیوں کا شعور رکھنے والے دماغوں کے لیے کوئی نادر واقعہ ایک ایون میں ایک ہی بار ظہور پذیر ہوتا ہے، ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ کسی طویل العمر اجنبی مخلوق کے لیے یہ اتنا بڑا معجزہ بھی نہیں جتنا ہمیں ایک مرتبہ میں گولف ہول ہونا لگتا ہے، اور ہم میں سے شاید بیشتر لوگ کسی ایسے شخص کو جانتے ہوں جو کسی ایسے شخص کو جانتا ہے جس نے ایک بار میں گولف میں ایک ہول کیا ہو۔ زندگی کی ابتدا کے نظریات پر فیصلہ کرنے کے لیے طویل العمر مخلوق کا موضوعی پیمانہ وقت معتبر ہے، کیونکہ تقریباً اسی پیمانہ وقت پر زندگی کی ابتدا ہوئی تھی۔ زندگی کی ابتدا کے نظریات کی معقولیت پر ہمارے موضوعی فیصلے میں 100 ملین گنا غلطی ہونے کا امکان ہے، بلکہ ممکن ہے کہ ہمارا موضوعی فیصلہ اس سے بھی زیادہ فرق سے غلط ہو۔ ہمارے دماغوں کو فطرت نے نہ صرف قلیل مدت میں خطرات کے تعین کی صلاحیت بخشی ہے، بلکہ یہ ان خطرات کے تعین کرنے کے لیے بھی مسلح ہیں جو ہمیں ذاتی طور پر یا ان لوگوں کو چھوٹے سے حلقے کو جنہیں ہم جانتے ہیں درپیش ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دماغ ابلاغ عامہ کے زیر اثر حالات میں تیار نہیں ہوئے۔ عام رپورٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی غیر امکانی واقعہ ہو جائے تو اس کے بارے میں اخبارات یا گینس بک آف ریکارڈز میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر دنیا میں کہیں بھی کسی مقرر نے چیلنج کر دیا کہ اگر وہ جھوٹ بولے تو اس پر بجلی گر جائے، اور فوری طور پر ایسا ہو بھی جائے تو ہمیں اس کے بارے میں پڑھنے کو ملے گا اور ہم اس سے متاثر بھی ہوں گے۔ مگر دنیا میں کئی بلین لوگ ہیں جن کے ساتھ ایسا اتفاق پیش آ سکتا تھا، سو ظاہری اتفاق اتنا بڑا نہیں ہے جتنا یہ لگتا ہے۔ ہمارے دماغ شاید فطرت کی طرف سے اس بات کے لیے مسلح کیے گئے ہیں کہ ان خطرات کا اندازہ لگائیں جو ہمیں پیش آ سکتے ہیں، یا نقارے کی آواز کے زیر اثر کسی علاقے میں واقع تھوڑے سے گاؤں کے چھوٹے سے حلقے میں چند 100 لوگوں کو پیش آ سکتے تھے، جیسا کہ ہمارے قبائلی اجداد کے بارے میں اس خبر کو سننے کی توقع کی جا سکتی تھی۔ جب ہم کسی اخبار میں ویلپریزو یا ورجینیا میں کسی کے ساتھ پیش آنے والے حیرت انگیز اتفاق کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہم اس خبر سے اتنا زیادہ متاثر ہوتے ہیں جتنا کہ ہمیں ہونا چاہیے، شاید 100 ملین گنا زیادہ۔ اگر یہ تناسب ہمارے اخبارات کی روح سے دنیا کی آبادی اور قبائلی باشندوں کی آبادی کے درمیان ہے
جن کے بارے میں ترقی یافتہ دماغ خبر سننے کی توقع رکھتے ہیں۔ تو آبادی کا یہ حساب بھی زندگی کی ابتدا کے نظریات کے معقول ہونے کے بارے میں ہمارے فیصلے سے تعلق رکھتا ہے، نہ کہ زمین پر لوگوں کی آبادی کی وجہ سے، بلکہ یہ کائنات میں سیاروں کی آبادی کی وجہ سے ان سیاروں کی آبادی جہاں زندگی کی ابتدا ہو سکتی تھی۔ یہ وہی دلیل ہے جو اس سے قبل ہم نے اس باب میں پیش کی تھی، لہٰذا یہاں اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے غیر امکانی واقعات کے درجہ بند پیمانے کی زہری تصویر کی جانب، جس پر تاش کے پتوں اور پانسے پھینکنے کے اہم واقعات نشان زد کیے گئے ہیں، واپس چلتے ہیں۔ اس ڈلین اور مائکرو ڈلین کے درجہ بند پیمانے پر مندرجہ ذیل 3 نئے نقطے نشان زد کریں۔ کسی سیارے پر زندگی پیدا ہونے کا امکان فرض کیجئے 1 بلین سال ہے۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ یہ زندگی فی نظام شمسی ایک بار کی شرح سے پیدا ہوتی ہے، اگر کسی بھی سیارے پر یک بارگی فی کہکشاں کی شرح سے زندگی پیدا ہوتی ہے تو اس سے زندگی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اگر پوری کائنات میں زندگی ایک بار پیدا ہوئی ہے تو کسی بے ربط طور پر منتخب کیے گئے سیارے پر ہی اس کا امکان ہے۔ ان تینوں نقطوں کے نیچے بالترتیب شمسی نظام نمبر، کہکشاں نمبر اور کائنات نمبر لکھتے ہیں۔ ملحوظ رہے کہ کہکشاؤں کی تعداد تقریباً 10 ملین ہے۔ ایکچولی کہکشاؤں کی تعداد سن 2021 میں 400 بلین سے 1 ٹریلین تک بھی بتائی جا رہی ہے۔ تو جس وقت یہ کتاب لکھی جا رہی تھی اس وقت رچرڈ ڈاکنز کو شاید پتہ نہیں تھا، لیکن کوئی 40 یا 50 سال کے بعد ہم جانتے ہیں کہ یونیورس میں گیلیکسیز کی تعداد کم از کم 400 بلین ہے اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ واپس چلتے ہیں ترجمے کی طرف۔ ہم نہیں جانتے کہ ہر کہکشاں میں کتنے نظام شمسی ہیں، کیونکہ ہم صرف ستاروں کو دیکھ سکتے ہیں، سیاروں کو نہیں۔ لیکن چونکہ اس سے قبل ہم نے اندازہ لگایا تھا کہ کائنات میں 100 بلین سیارے ہو سکتے ہیں۔ ایکچولی اب یہ پتہ چل چکا ہے کہ صرف ہماری کہکشاں میں تقریباً 1 ٹریلین سیارے موجود ہیں۔ تو 1 ٹریلین کو آپ 400 بلین ٹریلین سیارے تمام کہکشاؤں میں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اپ ڈیٹ۔ آگے چلتے ہیں۔ جب ہم مثال کے طور پر کیرن سمتھ نظریے کے ذریعے کسی فرض کردہ واقعے کی غیر امکانیت کا تعین کرتے ہیں تو ہمیں اس کا تعین اپنے موضوعی طور پر امکانی یا غیر امکانی لحاظ سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان تینوں اعداد یعنی نظام شمسی نمبر، کہکشاں نمبر اور کائنات نمبر کے لحاظ سے کرنا چاہیے۔ ان تینوں میں سے کون سا نمبر سب سے موزوں ہے، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہمارے خیال میں مندرجہ ذیل میں سے کون سا بیان حقیقت کے قریب ترین ہے۔ 1، پوری کائنات میں زندگی صرف ایک سیارے میں پیدا ہوئی اور وہ سیارہ اس صورت میں، جیسا کہ ہم اس سے قبل ذکر کر چکے ہیں، لازمی طور پر زمین ہے۔ 2، زندگی فی کہکشاں تقریباً ایک ہی سیارے پر پیدا ہوتی ہے، ہماری کہکشاں میں وہ خوش قسمت سیارہ زمین ہے۔ 3، زندگی کی ابتدا خاصا امکانی واقعہ ہے جو فی نظام شمسی ایک بار واقع ہونے کا میلان رکھتا ہے، ہمارے نظام شمسی میں زمین وہ خوش قسمت سیارہ ہے۔ یہ 3 بیانات زندگی کی انفرادیت کے بارے میں 3 اہم نقطۂ نظر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ زندگی کی اصل انفرادیت شاید بیان 1 اور بیان 3 کی افراط و تفریط میں کہیں موجود ہے۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہم کیوں خاص طور پر ایک چوتھے امکان کو خارج کر رہے ہیں کہ زندگی کی ابتدا بیان 3 میں مجوزہ واقع سے کہیں زیادہ ایک امکانی واقعہ ہے؟ یہ ایک مضبوط استدلال نہیں ہے، لیکن یہ جس قابل بھی ہے ایک طرز ہے۔ اگر زندگی کی ابتدا نظام شمسی نمبر کے مجوزہ واقع سے کہیں زیادہ امکانی واقعہ ہوتا تو اب تک ہم بیرونی خلا میں زندگی کا سراغ پا چکے ہوتے۔ اگر یہ گوشت پوست میں یا وہ جس شے کے بھی بنی ہو میں نہیں تو ریڈیائی لہروں کے ذریعے تو ضرور اس کا سراغ مل جانا چاہیے تھا۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ کیمیاء دان لیبارٹری میں زندگی کے از خود پیدا ہونے کا تجربہ دہرانے کی کوششوں میں ناکام رہے ہیں۔ اس حقیقت کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے گویا یہ ان نظریات کے خلاف کوئی ثبوت ہو جنہیں کیمیاء دان آزمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
لیکن حقیقت میں یہ جرح کی جا سکتی ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب میں کیمیا دانوں کے لیے زندگی کو از خود پیدا کرنا آسان ہوتا تو یہ تشویش کی بات تھی، اس لیے کہ کیمیا دانوں کے تجربات محض چند برسوں کو محیط ہیں، ہزاروں ملینوں برسوں پر نہیں، نیز اس لیے کہ چند مٹھی بھر کیمیا دان ہی ان تجربات میں مصروف ہیں، ہزاروں ملین کیمیا دان نہیں۔ اگر زندگی کی از خود ابتدا کا واقعہ اتنا امکانی نکلتا جو چند انسانی دہائیوں ہی میں جن کے دوران کیمیا دانوں نے اپنے تجربات انجام دیے ہیں ظہور پذیر ہو جاتا، تو زمین پر اور ان بہت سے سیاروں پر جو زمین کی ریڈیائی حدود میں ہیں زندگی کئی بار پیدا ہو چکی ہوتی۔ بے شک اس سے اہم سوال پیدا ہوتے ہیں کہ آیا کیا کیمیا دانوں نے ابتدائی زمین کے حالات پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں ہے۔ یہ دلیل وزن رکھتی ہے۔ اگر زندگی کی ابتدا عام انسانی معیار کے لحاظ سے امکانی واقعہ ہوتی تو ریڈیائی حدود کے اندر موجود خاصی تعداد میں سیارے بہت عرصے پہلے ریڈیو ٹیکنالوجی تیار کر چکے ہوتے۔ اس حقیقت کے پیش نظر کہ ریڈیائی لہریں 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہیں کہ جن دہائیوں میں ہم نے اسے تیار کیا ہم اسی دوران کم از کم ایک ٹرانسمیشن تو موصول کر چکے ہوتے۔ ریڈیائی حدود کے اندر شاید تقریباً 50 ستارے ہیں۔ اگر ہم فرض کریں کہ ان کے پاس اتنی ہی مدت سے ریڈیو ٹیکنالوجی موجود ہے جتنی مدت سے ہمارے پاس ہے، لیکن 50 سال بہت معمولی عرصہ ہے، اور یہ بہت بڑا اتفاق ہوتا اگر کوئی اور بھی تہذیب ہمارے ساتھ تال سے تال ملاتی۔ اگر ہم اپنے حساب میں ان تہذیبوں کو شامل کر لیں جن کے پاس 1000 سال قبل ریڈیو ٹیکنالوجی آ گئی تھی، تو ہماری ریڈیو حدود میں قریب قریب 1 ملین ستارے ان کے گرد گردش کرنے والے تمام سیاروں سمیت آ جائیں گے۔ اگر ہم اس حساب میں ان ستاروں کو شامل کر لیں جن کے پاس ریڈیو ٹیکنالوجی 1,00,000 سال پہلے سے موجود ہے، تو ہماری ریڈیو رینج میں پورے 1 ٹریلین ستاروں کی کہکشاں آ جائے گی۔ بے شک اتنے بڑے فاصلے سے نشر ہونے والے سگنل بہت کمزور ہوں گے، لہٰذا اس سے ہمیں مندرجہ ذیل تناقض حاصل ہوتا ہے۔ اگر زندگی کی ابتدا کا نظریہ معقولیت کے ہمارے موضوعی فیصلے کو مطمئن کرنے کے لیے کافی حد تک معقول ہے، تو پھر یہ اتنا زیادہ معقول ہے کہ اس سے معلوم کائنات میں زندگی کی نایابی کی توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ اس استدلال کی روح سے جس نظریے کی ہمیں جستجو ہے وہ اس طرح کا نظریہ ہونا چاہیے جو ہمارے محدود زمینی اور اشروں پر محیط تخیلات کے لیے نامعقول لگے۔ اس تناظر میں کیرن سمتھ کا نظریہ اور بدائی شوربے کا نظریہ ان دونوں ہی کے حد سے زیادہ معقول ہونے کا خدشہ ہے۔ یہ سب کہنے کے بعد میں اعتراف کرتا ہوں کہ چونکہ حساب کتاب میں اتنا بے یقینی کا عالم ہے کہ اگر کوئی کیمیا دان از خود زندگی پیدا کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتا تب بھی مجھے کوئی بے چینی نہ ہوتی۔ ہم ابھی تک یہ نہیں جانتے ہیں کہ زمین پر فطری انتخاب کی ابتدا کس طرح ہوئی۔ اس باب کا عاجزانہ مقصد بس اتنا تھا کہ اس بات کی کسی حد تک وضاحت کر دی جائے کہ یہ شروعات کس طریقے سے ہوئی ہوگی۔ زندگی کی ابتدا کے قطعی طور پر مسلمہ نظریے کے موجود فقدان کو پورے ڈاروینی نظریہ حیات کے لیے رکاوٹ نہ سمجھا جائے، جیسا کہ اکثر غالباً خام خیالی کی بنا پر سمجھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کے ابواب میں دیگر مبینہ رکاوٹوں سے نمٹا گیا تھا، اور اگلے باب میں ایک اور رکاوٹ سے نمٹا جائے گا جو اس خیال پر مبنی ہے کہ فطری انتخاب صرف تخریب کر سکتا ہے، تعمیر نہیں۔ باب نمبر 6 ختم ہوا۔